العالمين والمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر لائق ست تکریم برادر عزیز عالم شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب جملہ علماء ذوی الاحترام سادات اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور نہیں کس گھر کے آئینے میں اجالا تیرا نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدی ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدی ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا اور العما قیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا
تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا۔ اور کہتے ہیں فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ الحمدللہ جو تاریخ گزری ہے 17 ربیع الاوّل کی، ایک تاریخی روایت کے مطابق سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی غوث العظم پیر دستگیر، ان کے وصال کی تاریخ بعض لوگ 17 ربیع الاوّل بتاتے ہیں، جسے ہم ربیع الاخر بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ 11 تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ جانتا ہے جو حق اور ثواب ہے، لیکن 17 تاریخ کی مناسبت سے، اور چونکہ سرکار غوث العظم کا ذکر کیا گیا، حضرت بلبل باغ مدینہ نے سرکار کی منقبت پڑھی، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب ہم بھی سب پورا مجمع غوث پاک کی منقبت پڑھے، اس لیے کہ پیروں میں غوث پاک کو وہ نصیب اور وہ مرتبے حاصل ہیں کہ زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کسی ولی کو یہ شان نہیں ہے کہ ہر بندہ پیر کا مرید ہے یا ہر بندہ مرید کا پیر ہے، تنہا غوث العظم دستگیر ہے جو پیران پیر ہے، یعنی پیروں کے پیر ہے۔ اور وہ پیروں کے پیر کیوں ہے، اس کی وجہ وہ خود بیان فرماتے ہیں، صاحب زبدۃ الاثار بیان فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں سنو، انسانوں کے پیر ہیں اور ان سب کے پیر کا نام عبدالقادر ہے، انسانوں کے پیر ہے ان کے پیروں کا نام، انسانوں کے جو پیر ہیں ان سب کے پیروں کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، جنات کے بھی پیر ہیں اور جنات کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان فرشتوں کے پیروں کے بھی پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ سرکار غوث العظم دستگیر کی شان یہ ہے کہ وہ جناتوں کے پیروں کے بھی پیر ہیں، انسانوں کے بھی پیروں کے پیر ہیں اور فرشتوں کے بھی پیروں کے پیر ہیں۔ بڑے پیر صاحب کو یہ مقام حاصل ہے کہ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے پہلے انبیاء ان کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے، سرکار غوث العظم کی آمد سے پہلے اولیاء کرام ان کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے، حتیٰ کہ اولیاء تو اولیاء ہے، امام الانبیاء نے ان کے آنے کی خبر دی ہے، ہمارے نبی نے ان کے آنے کی خبر دی ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے بڑے پیر صاحب کی، غوث العظم دستگیر کی۔ علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ سیرت الغوث اعظم کے حوالے سے ایک واقعہ لکھتے ہیں جس سے غوث پاک کی شان پتہ چلتی ہے۔ سنیو، اللہ نے ہمیں کیسا سکندر، مقدر کا سکندر بنایا، کیسے قسمت کا دھنی بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی دیا تو نبیوں کا امام دیا، اور پیر بھی دیا تو ولیوں کا امام دیا۔ ہمارے یہاں کوئی چیز چھوٹی ہے ہی نہیں، امام دیا تو امام اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم، خواجہ دیا تو خواجہ اعظم، اور نبی دیا تو نبی الانبیاء عطا فرما۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ یہ غوث العظم دستگیر پیران پیر ہے، ان کی آمد سے پہلے حضور علیہ السلام نے ان کی آمد کا ذکر کیا۔ علامہ اویسی لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں، ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، جب میرے نبی، آپ سب کے نبی، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، عرش جس کا مشتاق ہو، جبریل جس کے مشتاق ہو، سدرۃ المنتہا کا مکی جس کا مشتاق ہو، بے لقائی یار، ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، عرش جس کا اشتیاق رکھتا ہو، ارے عرش اور جبریل تو بہرحال مخلوق ہے، خدا جس کا مشتاق ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آج حجرہ فاطمہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام حجرہ فاطمہ میں آتے ہیں اور حجرہ فاطمہ میں پنج تن ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، پنج تن ایک ساتھ جمع ہو
جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ پنجتن کون ہے؟ سرکار علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن مجتبی، امام حسین اور خود امام الانبیاء۔ سرکار حجرہ فاطمہ میں آئے اور امام حسن کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے، چومنے لگے، امام حسن کو پیار کرنے لگے۔ امام حسین ٹک ٹکی باندھے اپنے نانا کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، زیادہ پیار امام حسین کو دیا جاتا تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ امام حسین عمر میں چھوٹے تھے، توجہ زیادہ تھی، لیکن آج معمول کے خلاف بظاہر حضور امام حسن کو پیار کر رہے ہیں۔ سیدہ کے دل میں خیال آیا، میرا بیٹا ٹک ٹکی باندھ کے حسین دیکھتا ہے اور آج ساری توجہ حسن پر ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ، آج حسن پر زیادہ توجہ ہونے کی وجہ سے تجھے کیوں یہ تشویش ہے، یہ تو غور کر رہی ہے، فکر کر رہی ہے کہ حسن پہ کیوں آج توجہ زیادہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، حسن کی اولاد میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا، لوگ اسے عبدالقادر جیلانی کہیں گے، جو مرتبہ نبیوں میں تمہیں دیا ہے ولیوں میں وہ مرتبہ اسے عطا کیا جائے۔ آج اس کی اولاد میں ایک پیدا ہونے والے کی بشارت، اس لیے آج حسن کو چوما جا رہا ہے۔ آج حسن کو چوما تو روز ہی جاتا ہے، زیادہ توجہ آج حسن پر اس لیے ہے کہ حسن کا لال ایک ایسا پیدا ہوگا جو میرے دین کو زندہ کر دے گا۔ انور شاہ کشمیری نے بخاری شریف کی شرح میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 5ویں صدی ہجری میں میری امت پر ایک چکی چلے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک چکی چلے گی۔ اس وقت امت سلامتی سے گزر گئی تو اللہ اس امت کو استقامت عطا فرمائے گا، اور 5ویں صدی میں امت پر چکی چلی، اور اس چلنے والی چکی میں بچانے کے لیے کسی کو اگر بنا کر بھیجا گیا تو شیخ عبدالقادر جیلانی تھے، جنہوں نے امت کے قافلے کو سلامتی سے نکال دیا۔ اسی لیے ہر صدی میں آنے والوں کو مجدد کہتے ہیں، لیکن محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا۔ دین کی تجدید ایک الگ کارنامہ ہے، دین کو زندگی دینا ایک الگ کارنامہ ہے۔ دین کی تجدید تو قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن دین کو جس نے زندگی دی وہ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہے۔ اپنے پیر، بڑے پیر کی شان کیا ہے؟ کیا شان ہے؟ سلطان باہو کہتے ہیں کہ جو غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے، غوث پاک اس کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں۔ قادریوں کیا شان ہے اپنے پیر کی، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اوروں کی شان مرید بیان کرتے ہیں، غوث پاک وہ ہے جس کی شان سب بیان کرتے ہیں۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین جب وہاں زبان کھولتے بارگاہ غوثیت میں تو یوں کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا غوث نکال رکھا ہے، غوث کہنا تو شرک ہے، غوث تو اللہ ہے۔ ان ملاؤں کو پتا ہونا چاہیے مولانا بھی تو اللہ ہے، پھر آپ نے کتنے مولانا پیدا کر رکھے ہیں؟ یہ تو قرآن کہتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ مولانا ہے، قرآن کہتا ہے، تو اللہ مولانا ہے تو ملا مولانا ہوا تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ غوث کہنے پہ شرک ہوا تو مولانا کہنے پہ شرک نہ ہوا؟ لیکن تمہیں مولانا تو ہضم ہو گیا، ہزاروں مولانا، ایک غوث ہضم نہیں ہوتا؟ غوث کہنا شرک ہے۔ ارے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ بھی عبدالقادر جیلانی کو یا غوث کہتے ہیں۔ صرف غوث نہیں، یا غوث نہیں، صرف یا غوث۔ کس شان سے؟ یا غوث معظم نور خدا۔ یہ نبی کو نور نہیں مانتے، غریب نواز تو غوث پاک کو بھی نور مانتے، اور کیوں نہ ہو، نبی کے گھر کا بچہ نور ہے، کیونکہ اہل سنت کے امام نے کہا نور بنت نور زوج نور
نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہتے یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ نبی کے اختیار نہیں مانتے، غوث پاک کے اختیار غریب نواز میں۔ پتہ چلا لوگ 1857 کے بعد نئے مسلک لے کر کے آئے۔ مسلک غریب نواز تو یہ ہے کہ نبی بھی مختار ہے اور نبی کا شہزادہ غوث پاک بھی مختار ہے، اور میرے امام اس کی ترجمانی یوں کر، ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نئی بات نہیں دی، اپنی آقاؤں کی بات دی۔ مختار نبی مختار خدا غریب نواز کس کو کہہ رہے؟ غوث پاک کو۔ اور میرے امام اس کی ترجمانی کیسے کرتے؟ کہتے کیوں نہ قاسم ہو، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں یا غوث معظم۔ پتا چلا یا غوث کا نعرہ ہندوستان میں سب سے پہلے غریب نواز نے لگایا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھی چشتی ہیں، ہم بھی چشتی ہیں، 100 سال تک تو ہم سے لڑتے رہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ اور آج تم پہ بنائیے تو کہتے ہیں ہم بھی چشتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں چشتی کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہے، چشتیت عقیدے کا نام ہے۔ اگر تم بھی چشتی ہو تو جیسے غریب نواز نے یا غوث کہا تم بھی کہو۔ تم تو یا غوث کو شرک کہتے ہو، کیسے چشتی ہو؟ یا غوث کو شرک کہنے والا چشتی ہو ہی نہیں سکتا۔ چشتی تو وہ ہے جو سرکار غریب نواز کے مسلک پر، ان کے عقیدے پر، ان کی فکر پر، ان کے نظریات پر قائم ہے۔ کہتے یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم۔ ایک عالم کا بادشاہ نہیں، سلطان دو عالم۔ ارے جب لاڈلا بیٹا دو عالم کا سلطان ہے، نانا کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو میرے امام نے کہا وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے آتی لے یا غوث۔ غوث پاک کی شان یہ سلطان دو عالم، سلطان دو عالم، قطب اولا، حیراد جلالت ارض و سما۔ تو سلطان باہو کہتے ہیں کہ غوث پاک اپنے مریدوں کو آستین میں رکھتے ہیں، لیکن کوئی مرید ہو کر دیکھے قادریوں کی تعداد زیادہ ہے، قادری کہلانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، قادری بن جانے والوں کی تعداد کم ہے۔ میں قادری کہلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہلانے کو تو آپ بہت کچھ کہلا چکے، قادری بنو، اور کسی بھی سلسلے کے ہو، اگر تعلیمات غوث الورا پر ہے تو آپ قادری ہیں، آپ قادری ہیں۔ قادریت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کپڑا پکڑ کر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنا غوث اعظم کے ہاتھ میں تھا، اس کا نام قادریت۔ قادریت یہ دل سے چاہو غوث پاک کو، پھر کسی سلسلے میں وہ قادری ہو، محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ان کے سلسلے میں مرید ہے پھر سونے پر سہاگا ہے، لیکن قادریت سے کسی کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ چشتی قادری نہیں ہے، نقشبندی قادری نہیں، سروردی قادری نہیں، سب قادری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا امام اس کا عقدہ بھی یوں حل کرتا ہے، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون کی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ یہ جتنی کھیتیاں ہیں اس سب پہ قادریت کی بارش ہوئی ہے، تبھی وہ سبزہ لائی ہے، بہاریں لائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک کے بارے میں سلطان باہو کہتے ہیں سنو قادری بنو، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، قادری بنو، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، قادری۔ جن کو داڑیوں کا بوجھ اٹھانے نہیں آتا اتنے کمزور قادری نہیں ہوتے۔ عورتیں تو بیچاری چوڑیوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہے، یہ کیسے قادری مرد ہیں جنہیں داڑیوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ ارے شان قادریت تو بہت بلند ہے، تم سے داڑیوں کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، قادری
قادریت کیا ہے؟ غوث پاک خود کہتے ہیں جو میرے مرید ہیں وہ سخت گرمی میں روزے رکھتے ہیں، اور جو میرے مرید ہیں وہ سخت سردی کی طویل راتوں میں قیام کرتے ہیں۔ غوث پاک نے قادریت کو خود بیان فرمایا ہے، جن سے رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے انہیں قادری بن جا کہلانے کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں مولانا ہم تو 4 دن تک بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن 10 منٹ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے روزے نہیں رکھ پاتے۔ واہ، جسے اپنے مذہب سے زیادہ گٹکے سے پیار ہو جائے پھر وہ قوم تو تباہ ہونے ہی کے قابل ہے، وہ قوم تو برباد ہونے ہی کے قابل ہے۔ آؤ سنی اپنی نسبتوں کو جوڑو، صرف زبان سے نہیں، صرف نعروں سے نہیں۔ غوث پاک کا مسلک تو یہ ہے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دیکھتے وہ اپنے سلسلے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اصل قادریت کی طرف آؤ، نقلی مال سے بچو، ڈمی سے بچو، ہوشیار رہو، اس لیے کہ قادریت نام ہے غوث العظم دستگیر کی تعلیمات کا، اور جو ایسا قادری ہو جائے پھر سلطان باہو کہتے غوث پاک ان مریدوں کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں، اور غوث پاک کہتے ہیں میرے قادری غلام جو تجھے ستائے گا تیری مخالفت کرے گا تو گھبرانا نہیں، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید مت گھبرانا کیونکہ تیرا پیر بدلہ لینے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، ذلیل اور خائب و خاسر کرنے والا ہے۔ سلطان باہو کہتے ہیں جو قادریوں پہ ظلم کرتے ہیں غوث پاک اس کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ اللہ اس کی 7 پشتوں کو ہلاک کر دیتا ہے، 7 پشتیں ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہ سلطان باہو کہہ رہے ہیں 7 پشتیں ہلاک ہو جاتی ہے، سلطان باہو کہہ رہے ہیں یہ غوث پاک کی شان ہے۔ لیکن کوئی قادری بنے تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈر جاتے ہیں، دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ ارے قادری بن، قادری بن۔ اسی لیے تو 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب کچھ بننے کی بات کرتا ہے تو یوں کرتا ہے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، کسی ڈگری کی پرواہ نہیں رہے کہ جائے، قادریت کی ڈگری نہ جائے۔ دعا کر رہے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ بتاؤں قادری کی شان کیا ہوتی ہے؟ عبدالقادر کی شان تو بہت بلند ہے، قادری کی شان بتاؤں، دیکھو سنو۔ غوث پاک کے یہاں شیخ محمد البارقی نام کے ایک بزرگ تھے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آنے والے مہمانوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے۔ کیا کراتے تھے؟ لوٹے سے وضو کرا، اسی لیے ان کو لوٹے والے بابا بھی کہتے ہیں، ان کا مزار غوث پاک کے قریب ہی ہے۔ لوٹے والے بزرگ، ان کا نام ہی لوٹے والے بزرگ تھا، لوٹے والے بابا پانی سے وضو کراتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، واللہ میں توہین کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹے کام بظاہر ان لوگوں کو سونپے جاتے ہیں جن کی صلاحیتیں بہت اعلیٰ نہیں ہیں۔ عام طور پہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے کام صلاحیت دیکھ کے سونپے جاتے ہیں۔ تو شیخ محمد لوٹے والے بابا لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے، دوسرے بزرگ تھے چپل سنبھالتے تھے۔ ابھی میں شیخ علی ابن ہتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی سرکار عبدالجبار قادری جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے صابر کے دادا حضرت شیخ عبدالوہاب جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ عبدالرزاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ ابو نصر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت یحییٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت ابو صالح کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غوث پاک کے شہزادگان ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو لوٹے سے پانی سے وضو کراتے تھے ان کی۔ ایک دن لوٹے سے وضو کرانے والے بزرگ اور دوسرے چپل سنبھالنے والے بزرگ دونوں میں بات ہونے لگی۔ انہوں نے کہا یار یہاں لوگ آتے ہیں، بہت آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غوث پاک کی خانقاہ میں اولیاء جھاڑو لگاتے تھے اور جو جھاڑو لگاتے تھے وہ ولی ہو جاتے تھے۔
ہاں آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ جھاڑو لگانے سے کیسے ولی ہوتے ہیں، وہاں تو چور کو بھی کتب بناتے ہیں۔ جھاڑو لگانے والا چور سے ذرا مرتبے میں اچھا ہی ہوتا ہے نا، وہ تو شریف ہی ہوتا ہے، لیکن قربان جو چور کو ولی بنائے، لوگ کہتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے تم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ شان تو غوث العظم دستگیر کی، اور سنیوں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے آقاؤں کی شان اس سے بڑی ہے، ہمارے آقاؤں کی شان اس سے بڑی ہے۔ تو وہاں پر دونوں بات کرتے، چپل سنبھالنے والے، لوٹے سے وضو کرانے والے، کہ بھئی یہاں لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یہ آتے کیوں ہیں؟ لوگ آتے ہیں گھوم گھام کے چلے جاتے ہیں، شاید ایسے ہی ہوتا ہے، سیر و سیاحت کے لیے آتے چلے جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے آدمی، پروپیگنڈا ہوا تو کبھی کبھی 9 باتیں سنی تو ایک تو دل و دماغ میں بیٹھ ہی جاتی ہے نا۔ تو وہ چپل والے اور لوٹے والے دونوں بزرگ جب باتیں کرنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ یار میں کام کرتا ہوں غوث پاک کی خانقاہ سے، میں بھی ذرا سیر و سیاحت کے لیے نکلتا ہوں۔ بڑی خدمت کی غوث پاک کی خانقاہ میں، اور لوٹے سے وضو کرایا۔ 2 بزرگ آئے، ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، کہا بھئی تم یہی رہو، غوث پاک کی خانقاہ میں ہی رہو، کہا نہیں میں چلنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے چلنا چاہتے تو چلو۔ غوث پاک کی اجازت نہیں لی، نکل گئے، چلتے چلتے 24 گھنٹے گزرے۔ انہوں نے کہا بھئی کھانا تو کھلاؤ، اس لیے کہ غوث پاک کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں نے ایمان کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، تو ایمان کے بعد مجھے سب سے بڑی نیکی کھانا کھلانا نظر آئی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کائنات کی دولت دے تو میں اللہ کی ہر مخلوق کو کھلاؤں، اس لیے کہ کھلانا بڑی نیکی ہے، کیونکہ جو ایک لقمہ کسی بھوکے کو کھلائے، مسلمان کو صرف نہیں بھوکے کو، اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے گرائے جاتے ہیں، ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا ہوتا ہے، یعنی ایک لقمے پر اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے 7000 سال کے فاصلے پر۔ پیٹ بھر کے کھلانے پر کیا ہوگا؟ جو آج لوٹ مار کر کے کھا رہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کھانے کی فضیلت نہیں ہے، کھلانے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ کھاؤ تو بدبو بنتا ہے، کھلاؤ تو جنت کا مزدہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کو کھانے کی فکر کم ہوتی تھی، کھلانے کی فکر زیادہ ہوتی تھی، اسی لیے آپ دیکھیں جس ولی کے آستانے پہ جائیں آپ کو لنگر ہی ملے گا، کھلانے کا معاملہ ملے گا۔ غوث پاک کے یہاں لنگر، غریب نواز کے یہاں لنگر، صابر پاک کے یہاں لنگر، اور میرے صابر نے تو یہ شان کی 12 سال بھوکے رہ کر دشمنوں کو کھلایا۔ اللہ اکبر! رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ لوگوں سے چھین کے کھانا تو سب کو آتا ہے، بھوکے رہ کے کھلانا کوئی حضور کے گھرانے سے سیکھے، یہ صابر پاک نے کیا ہے۔ اللہ اکبر! تو غوث پاک یہاں کھانے کی بڑی فراوانی تھی، بہت فراوانی تھی، لنگر تقسیم ہوتے تھے، لوگ کھاتے ہی رہتے تھے، اور لنگر میں بھی چھوٹی موٹی چیز نہیں پکتی تھی۔ یہاں بھی ایک بات تھوڑی کہنا چاہتا ہوں، برا نہیں مانے تو، بیٹے کی شادی میں 80 روپے والے چاول پکتے ہیں، لیکن نیاز کریں تو بولتے ہیں سستے والا چاول ذرا لائیں، اس پہ بھی نیاز ہو جاتی ہے، لیکن آپ آنے والوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ بیٹے کے نام پہ 80 روپے کلے والے چاول لائے، غوث پاک کے نام پہ 20 روپیہ۔ یہ محبتوں کی بات ہے، یہ محبتوں کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنی نیازیں کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ پیسے اٹھا کے مدرسے میں دے دیے جائیں تو جو ہر سال عمرہ کو جاتے وہ پیسے بھی پھر مدرسوں میں دے دو، جو ہر سال حج کو جاتے وہ پیسے بھی مدرسوں میں دے دو، سبھی مدرسوں میں دے دو۔ پھر امام حسین نے 25 حج کیوں کیے؟ امام آدم نے 55 حج کیوں کیے؟ بات یہ ہے ساری چیزوں کی اپنی اپنی ایک شان ہے، کھلانے کے وقت کھلایا جائے گا، لٹانے کے وقت لٹایا جائے گا، عمرہ کے وقت عمرہ کیے جائیں گے، مدرسے میں دینے کے وقت مدرسے میں دیا جائے گا۔ ہم مدرسوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم لوگ خود مدرسے چلاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ برکات خواجہ کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، گلشن اجمیر کا گلشن دیکھ رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے 60 سے زیادہ مدرسے ہیں پورے ملک ہندوستان میں، ہمارے امیر کی سرپرستی میں 60 سے زیادہ دارالعلوم چلتے ہیں، لیکن جو ہیں سب نیکی کی خوشبو الگ الگ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو نیاز کرنے میں تکلیف ہے اور جب آ جاتے ہیں تو چھپتے چھپاتے برابر آ کے کھاتے ہیں، نہیں وہ تو آ گئے تھے ایسے، جب آپ کھاتے نہیں ہیں تو پھر آتے کیوں ہیں؟ اور کچھ لوگ اتنے کٹر کہتے ہیں نہیں ہم تو
فاتحہ کا نہیں کھاتے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ضرور نہیں کھاتے ہو، اور نہ کھاؤ گے فاتحہ کا؟ کہ نہیں وہ دیگ والا کھاتے، فاتحہ والا نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ ارے ایک بسم اللہ پڑھی تو شیطان نہیں کھا سکتا، چاروں کل پڑھی۔ آگے نہیں کہوں گا اس لیے کہ آج کل کے حالات کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ میری سنی قوم بہت سمجھدار ہے، ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے۔ ہاں انتر منتر نہیں پڑھے جاتے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب جو بیچارے نہیں کھاتے ہمیں الزام نہ دے، وہ خود سوچے میری برادری کون سی ہے۔ میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگ ہمیں زخم دیتے ہیں، لوگ ہمیں صدمہ دیتے ہیں۔ قرآن پڑھا جائے نہیں کھاتے ہو، اور تم نے کیا کیا لکھا ہمیں پتہ ہے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض یہ کر رہا تھا کہ لوٹے والے بزرگ شیخ محمد رضی اللہ تعالی اجازت لیے بغیر نکل گئے، اس لئے خیال ہے چلے ہم بھی سیاحت کرتے ہیں۔ نکلے 24 گھنٹے ہو گئے، بھوک لگی، کہا او زور سرکار کھانا کھلائیں، کہا یہاں ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، سیر و سیاحت کے لیے آئے، چلو۔ کہا نہیں بھوک لگی ہے۔ تو ایک بزرگ نے جو آئے تھے نا وہ مسافر، انہوں نے دعا کی 2 رکعت نفل پڑھ کے۔ آج صبح ہمارے برادر قاری رضوان خان صاحب بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے کہ انسان کو جب بھی دعا کرنی چاہیے تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ دل پہ میری بات لگی، ان کی بات میرے دل پہ لگی۔ امام شافعی امام اعظم کے مزار پہ جاتے تھے تو پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے پھر دعا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی بزرگوں کی بات ہے کہ نماز پڑھ کے دعا۔ ہمارے یہاں یہ ہو گیا، بہت خوبصورت بات قاری صاحب نے کہی، دل کے دریچے کھلے کہ ہم نماز پڑھے بغیر دعا کرتے۔ میں کہوں کیوں نہ ایسا ہو، جن کے فرض ہی جنہیں پڑھنے کی توفیق نہیں وہ نفل کب پڑھیں گے؟ ہاں حالانکہ نماز کے بعد جو دعا ہو پھر کہیں ہو اللہ قبول کرتا ہے۔ ہم نماز کے بغیر ہی دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ملتا نہیں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے خطیب مشرق علامہ نظامی رحمت اللہ علیہ، اکثر اپنی قوم سے کہتے تھے مزار پہ جاتے ہو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے مجھے ایک مزار دکھا دو جو مسجد کے بغیر ہو۔ مسجد نبوی، مسجد نبوی کے اندر حضور کا مزار، غوث پاک 2 مسجدوں کے بیچ میں مزار، غریب نواز 3 مسجدوں کے بیچ میں مزار، صندلی مسجد، شاہجانی مسجد، اولیاء مسجد، اور چوتھی تو اکبری مسجد ہے، لیکن یہ 3 کے درمیان آپ کا مزار۔ پھر آپ دیکھیں مجدد الفسانی مزار مسجد سے لگ کر، اسی طریقے سے امام اعظم کا مزار مسجد کے اندر، امام شافعی کے مزار کے قریب مسجد۔ کوئی مزار آپ بزرگوں کی ایسی نہ دیکھیں گے جس کے قریب مسجد نہ ہو۔ امام حسین کا کربلا میں مزار بھی مسجد سے لگ کر، مولا علی کا مزار بھی مسجد سے لگ کر، سارے بزرگوں کے مزار مسجد سے لگ کر، یہ درگاہیں خاموش پیغام دے رہی ہیں جب ہم نے مسجدوں سے جوڑ رکھا ہے اپنے آپ کو تو تم مسجدوں سے دور کرو گے تو ہمارے بھی نہیں رہ جاؤ گے۔ پہلے اپنے آپ کو مسجدوں سے قریب کرو، تب کہیں جا کر تمہارا رشتہ ہم سے جڑا رہے گا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے دور، ارے وہ تو بعد وصال بھی مسجد سے دور نہ گئے، اور ہم جیتے جی مسجدوں سے دور ہو گئے۔ سنیوں قادری بنو، قادری، لفنگا پن چھوڑو، زبان سے بہت باتیں کرتے ہو، ذرا کردار کے قادری بنو۔ قادریوں کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ لوٹے والے بزرگ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی، 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی، دعا کی، ایک دسترخوان زمین پہ آیا، تینوں نے مل کے کھائے، بڑا لذیذ کھانا تھا، سیر ہو گئے۔ پھر آگے چلے، کہا مجھے نیند آ رہی ہے، کہا میں سونے کی فرصت نہیں، ہم چلتے رہیں گے، سونا ہے تو یہیں رک جاؤ، ہم نہیں سوتے، چلو۔ لوٹے والے بزرگ تو بڑی نازوں سے پڑھ رہے تھے، وہاں کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے، لیکن یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے۔ پھر کہا بھوک لگی ہے، کہا ابھی اور چلو۔ 24 گھنٹے چلے تو پھر دوسرے بزرگوں نے دعا کی، 2 رکعت پڑھ کے پھر زمین پہ خوان آیا۔ یہ قصہ نہیں ہے بھائی، حقیقت ہے۔ ہاں خوان آیا، سب نے کھایا، پھر چلے۔ 24 گھنٹے کے بعد پھر بھوک شباب پر آئی،
کہا بھوک لگی ہے، کہا ہم نے دونوں نے تو منگوا لیا خان، اب آپ کی باری ہے لوٹے والے صاحب، اب باری آپ گا، میں فقیر آدمی آپ اللہ والے لوگ، کہا نہیں یا دعا کرو یا مرو، آپ منگائیں گے تو کھانا آئے گا ورنہ کھانا آنا نہیں ہے، مرتے کیا نہ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھی دعا کی، اس دن 2 خوان آئے، دونوں کی دعا پہ 1 آیا، ان کی دعا پہ 2 آئے۔ انہوں نے کھانے سے پہلے کہا لوٹے والے بابا یہ بتائیں آخر آپ نے دعا کیسے کی، اور دعا کیا کی کہ ہم نے تو 1 ہمارے مانگنے پہ آپ کے مانگنے پہ 2، میں نے کہا کچھ نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا کچھ نہیں آتا تھا، میں نے اتنا کہا اللہ یہ دونوں ولی جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں میں بھی اسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، معلوم نہ تھا دعا کیا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، اسی لیے میری بھی عادت ہے کسی بہت بڑے بزرگ کو دعا کرتے دیکھتا ہوں تو وہ دھیرے دھیرے کرتے گا، اللہ یہ جو مانگ رہے وہ مجھے دے دے، ان کو بھی دے مجھے بھی دے، ہاں کیونکہ پتہ نہیں چلتا یہ مانگتے کیا ہیں، اس لیے کہنا چاہیے کہ ان کو بھی دے ہمیں بھی دے، ان کی دعا میں اپنا بھی حصہ عطا فرما، اس لیے کہ وہ جو مانگ سکتے وہاں اپنا دماغ ہی نہیں جاتا، اس لیے اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے، پھر بہت ملتا ہے۔ اور کسی مفکر نے کہا ہے دعا پر یقین خدا پر یقین، انسان جتنے یقین سے مانگتے، دعا کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کے لیے اہل یقین ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ خدا صرف نیکوں کا خدا نہیں ہے، وہ گنہگاروں کا بھی خدا ہے، اور وہ جب دیتا ہے تو مانگنے والوں کو دیتا ہے، اگر نیک تکبر کرے تو خدا اس کو محروم کر دیتا ہے، اور پاپی بھی دل اور یقین سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ دینے کا معاملہ نیکیوں پر نہیں ہے، دینے کا معاملہ تو اس کے کرم پر ہے، اور کرم کسی پر بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ اکبر۔ لوٹے والے بابا نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی تھی اللہ یہ دونوں بزرگ جس کے وسیلے سے دعا کرتے، توجہ کرے سنیو، قادریت کی شان بیان کرنے لگا ہوں، واللہ میرا عنوان دوسرا تھا، میں دوسرا عنوان لے کر آیا تھا، قاری صاحب نے دل کے تار چھیڑے تو میں نے سوچا کہ اب یہ رکنا نہیں چاہیے، ذکر قادریت ہو کر رہے گا تاکہ محفل میں سب کی تقدیریں بدل جائے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، نجات کی راہ پیدا ہو جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ غوث پاک نے کہا جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا، انہوں نے چاہے تو محفل جائے وہ قادریت کے رنگ میں ڈوب گئی، ان کا نام زبان پہ آیا ہے، اور جب زبان پہ نام آتا ہے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ مولانا جمیل الرحمن نے اسی لیے تو کہا ہے میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم۔ غوث پاک کی شان بڑی اعلیٰ ہے، تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے دعا کی اللہ یہ دونوں جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خوان نازل کر، تو دعا گئے، تو کہا آپ کو پتہ ہے کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ غوث پاک کے چوکھٹ پر جو بندہ لوٹے سے لوگوں کو وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں خوان نازل فرما۔ غوث پاک کا وسیلہ بہت بڑی بات ہے، جو غوث پاک کی چوکھٹ پہ وضو کراتا ہے، ارے جس کی چوکھٹ پہ لوٹا لے کر کھڑے رہنے والے کی شان کا حال یہ ہے کہ اقتاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، جب لوٹا لے کر کھڑے ہونے والے خادم کی یہ شان ہے تو غوث العظم دستگیر کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور غوث پاک کا یہ حال ہے تو پھر ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہوگا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ جو لوٹے والا لوگوں کو وضو کرا تو اسی کے صدقے ہمیں خان، تو وہ وجد میں آگے فرمایا پتہ ہے میں کون ہوں، وہ لوٹے والا تو میں ہی ہوں، اور پھر سوچا کان پکڑ کے توبہ توبہ میں کہاں آ گیا، غوث پاک کے یہاں لوٹے سے وضو کرا کے اس مرتبے پہ پہنچا کہ اقتاب میرے وسیلے سے دعا کر، پھر جو لوٹے
پھر ان کے ساتھ نہیں رہے، جو لوٹے آخری دم تک خانقاہ قادریہ میں رہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے، غوث پاک کا مرتبہ ہے۔ کہنے کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اب بات کو طول نہ دیتے ہوئے سنیو، اللہ نے ہمیں ایسے اولیاء عطا کیے، ایسے شان والے بزرگ عطا کیے۔ سرکار غوث العظم پیران پیر پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا ہو جائے، مجھ سے محبت کرے، اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو قادری بن۔ بس آج پیغام اتنا، تو قادری بن، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں جو قطب لوگ ہیں نا، قطب لوگ جو کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں، وہ میرے غلام ہے، غلام۔ غوث پاک کا فرمان۔ اور میرے امام نے تو جو تعریف کی ہے غوث پاک کی، کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، ایک دو سے نہیں، ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے، بچہ ہے، بچہ تیرا طفل ہے، کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید کو توبہ سے پہلے مرنے نہیں دیتا، میرے مرید کو پہلے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، پھر وہ دنیا سے جاتا ہے۔ لیکن سنیو، اب بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کہوں، غوث پاک کا نام جپ رہے ہو، غوث پاک کا نام لے رہے ہو، اٹھتے بیٹھتے یا غوث یا غوث، مگر یاد رکھنا زبان پہ غوث ہو اور دل میں غوث نہ ہو، یہ منافقت ہے، کیونکہ منافقت اسی کو کہتے ہیں زبان کچھ کہے دل کچھ کہے۔ غوث پاک کا غلام منافق نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں سرکار غوث العظم دستگیر جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کے حالات، امام یافعی فرماتے ہیں معتمد نام کا ایک شخص تھا، اس کے یہاں دولت کی بنیاد پر 800 گانے والی کنیزیں تھیں۔ کتنی؟ 800، 300 گانے والی لڑکیاں ایک ایک مالدار کے گھر میں تھی۔ یہ سب کچھ تھا۔ اہل علم مصلحت پسند ہو گئے تھے، غریب غلطی کرتا تھا تو اس کی اصلاح کی جاتی تھی، مالدار غلطی کرتا تھا تو پردے ڈالے جاتے تھے، حق بولنے کی طاقت نہ تھی۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا، شیعہ سنی مناظروں میں مصروف تھے، حنبلی اشعری کے اختلافات ہو رہے تھے، کسی کو قوم کی نہ پڑی تھی، چھوٹے چھوٹے رنگوں پر بھی مناظرے ہوتے تھے، کلروں پر بھی مناظرے ہوتے تھے، فروعی مسائل میں قوم کو لڑایا جا رہا تھا۔ قدرت نے پھر انہیں زوال پذیر کیا، اس لیے کہ جب قوموں کی فکر کو زوال آتا ہے تو قوموں کو بھی زوال آتا ہے۔ قوموں کی فکر کو یہ ہوا، شراب وہ پیتے تھے، زنا میں وہ مصروف تھے، 300 لڑکیاں گانے والی رکھتے تھے، اور اہل علم جو ہے وہ فروعی مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ نے غوث پاک کو جلوگر کیا۔ وہ حالات بڑے خوفناک اور دردناک تھے۔ باطنی فرقہ ہر دن کسی نہ کسی اچھے سنی عالم کو، عالم ربانی کو قتل کر دیتا تھا۔ زمین پہ جنت بنائی گئی تھی۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن اموی کی حکومت جو ہے وہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہو گئی تھی۔ سلجوکیوں کا حال یہ تھا، ان کی شوکت کو زوال آ گیا تھا۔ بغداد معلیٰ کے حالات یہ ہو گئے تھے، لوگ بندر نچاتے تھے۔ اذان یہاں بھی ہونی ہے، ہم اذان کا جواب یہاں دیں گے، میں بات جلدی سے مکمل کروں۔ ان حالات کے اندر اللہ اکبر، عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ حالات یہ تھے، مسلمان حکمرانوں کے حرم میں 400-500 عیسائی لڑکیاں تھیں جو ان کی بیویوں کی حیثیت سے تھی۔
ان کی کنیزوں کی حیثیت سے تھی۔ عیسائی یہودی لڑکیاں حرم میں سجائی جاتی تھی اور وہ جیسے نچاتے تھے یہ ناچتے تھے۔ کسی کو دین کی نہیں پڑی تھی، مسلک و مذہب کی نہیں پڑی تھی، قوم الجھتی جا رہی تھی، مذہبی حالات اتنے خراب تھے، سیاسی حالات اتنے خراب تھے۔ اہل علم و اہل تقوی ایمان والوں کو قتل کر کے ان کی جگہ عیسائی اور یہودیوں کو عالم کی حیثیت سے مسجد میں مقرر کیا جا رہا تھا۔ وہ تقیہ بازی کرتے تھے اور پھر وہ تقریریں کرتے تھے اور تقریر میں مذہب اسلام کو مشکوک کرتے تھے۔ 40 باتیں اچھی کرتے تھے، 1-2 باتیں شک کی کر دیتے تھے تاکہ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسے وقت میں اللہ نے غوث الاعظم دستگیر کو جو ہے وہ جلوگر کیا۔ یہاں ایک بات بہت ادب کے پیرائے میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ تصوف کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ تصوف کیا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح گھمانے کا نام لوگوں نے تصوف سمجھ رکھا ہے، ہاں بھوکے پیاسے رہنے کا نام لوگوں نے تصوف سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھنا الحمدللہ ہم بھی صوفیہ کے غلام ہیں، لیکن تصوف نامردی کا نام نہیں، تصوف بزدلی کا نام نہیں، تصوف تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام نہیں، تصوف دل کا دانہ پھیرنے کا نام ہے۔ تصوف بھوکے رہنے کا نام نہیں، صرف بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے۔ تصوف اللہ اکبر لوگوں کے درمیان اللہ والی باتیں کرنے کا نام نہیں، صرف اللہ والا بن جانے کا نام ہے۔ تصوف اللہ اکبر حالات پہ نظر رکھ کر انقلاب کی سبیل پیدا کرنے کا نام ہے۔ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس چھڑانے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ بیت المقدس آزاد کرانے والے کا نام عبد القادر جیلانی۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم نے تو صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے، یہ آپ نیا نام کہاں سے لائے؟ واللہ ہم غلو نہیں کرتے، آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو یہ صلاح الدین ایوبی کون ہے۔ اس کے باپ غوث پاک کے مرید تھے، صلاح الدین ایوبی کے باپ غوث پاک کے مرید تھے، اور بچپنے میں صلاح الدین ایوبی کو بھی مرید کرایا تھا۔ اور صلاح الدین صرف قادری نہیں ہے بلکہ ڈبل قادری ہے۔ بچپنے میں مرید ہوئے تھے غوث پاک سے، اور جب غوث پاک کا وصال ہوا اور شعور کو پہنچے تو غوث پاک کے صاحبزادے کے ہاتھ پر پھر بیعت کی، یعنی غوث پاک کے بھی مرید ہیں اور غوث پاک کے بیٹے کے بھی مرید ہیں، ان کے شہزادے کے بھی مرید ہیں۔ جانتے جب بچپنے میں وہ آیا تھا جسے دنیا فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کہتی ہے، یاد رکھنا انقلاب انسان بازوؤں سے نہیں پیدا کرتا، پیچھے کوئی روحانی طاقت ہوتی ہے تب انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ دل میں کوئی اللہ والا بستا ہے جب انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، روحانیت کہاں ہے؟ دلوں میں اللہ والے کہاں ہے؟ کانفرنسیں کر رہے حالات بدلیں گے، تم نبی کو دل میں نہیں بسا سکتے، تم کیا یہ حالات بدلو گے؟ اگر حالات بدلنا ہے تو پہلے دل بدلو، کیونکہ انقلاب قلب سے آتا ہے۔ جب قلب میں جانے قلوب ہی نہ رہا تو انقلاب کہاں سے آئے گا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے سر سے تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک کے پاس صلاح الدین جب مرید ہونے کے لیے آئے تو غوث پاک نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ آپ کی توجہ ہے؟ غوث پاک نے گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی، اور غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء محدثین فارغ ہوتے تھے۔ کتنے؟ 3000 ہر سال علماء محدثین فارغ ہوتے۔ غوث پاک کے کم و بیش 29 بیٹے ہیں، سب کے سب عالم فاضل محدث فقیہ، بیٹیاں سب عالمہ فاضلہ محدث، پوتے بھی سب پوتیاں بھی سب، کوئی وہاں ان پڑھ نہیں۔ علم کا فیضان اتنا، یہاں تو کہتے ہیں بھی ہم تو کیوں پڑھیں؟ غوث پاک کہتے ہیں کیوں پڑھیں؟ درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ ہم کیوں پڑھیں؟ نوکری نہیں ملتی، ہم کیوں پڑھیں؟ نوکری کے لیے نہیں پڑھتے، انسان بننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ انسان بننے کے لیے پڑھو، کہ دین پڑھیں گے تو مسجد کے امام بنیں گے، مسجد کا امام بننے کے لیے دین نہیں پڑھتے، اللہ کی معرفت کے لیے دین پڑھتے ہیں۔
اس لیے یاد رکھنا، اللہ اکبر، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن پہ، اور صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 60% جو لشکر تھا وہ غوث پاک کے شاگرد، مرید اور خلفاء تھے۔ 60% پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ سرکار غوث العظم نے صلاح الدین ایوبی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی۔ اللہ والوں کا انداز بھی دیکھیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے، کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے، کوئی پشت پہ ہاتھ رکھ کے، یہ گردن پہ۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا۔ صلاح الدین کی پوری زندگی جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری۔ اتنا مصروف آدمی تھا کہ بوقت وصال اس نے کہا کہ ہر سال حج کا پروگرام بناتا تھا، لیکن قوم کی خدمت نے موقع نہ دیا کہ میں حج کو جا سکوں اور حج ادا کر سکوں۔ اتنا مصروف رہا، لیکن کسی نے کہا صلاح الدین، تو نے گھوڑے کی پیٹھ پر پوری زندگی گزاری ہے، تو شہید کیوں نہیں ہوا، تو قتل کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میرے پیر غوث پاک نے میری گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی۔ غوث پاک کا ہاتھ جس گردن پہ آ جائے وہ گردن کیسے کٹ سکتی ہے؟ اس لیے کہ پشت پہ آ جائے تو اہل سنت کا امام کہتا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ارے جب حمایت کا پنجا، صلاح الدین نے کسی کتے کو جو ہے وہ کسی، بلکہ شیر کو خطرے میں نہیں لاتا، انہوں نے کتوں کو، وہ جو کتے تھے دنیا کے کتے جو آئے تھے قبضہ کرنے کے لیے بیت المقدس پہ، کر لیا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لایا، تنہا نکلنا پڑے تنہا نکلے، ہر اعتبار سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، سودے بازیاں کی گئی، لالچیں دی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے سودا نہیں کیا، بیت المقدس کو فتح کروا کے رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ حالات بنے۔ سرکار غوث العظم دستگیر نے پھر قوم سے کہا، بات اختتام کو لے جاؤ، بس 5 منٹ مولانا۔ غوث پاک نے فرمایا میری قوم سدھر جاؤ، اگر تم یوں ہی شراب پیتے رہو گے، یوں ہی 300 گانے والی لڑکیاں رکھو گے، یوں ہی عیاشی اور آوارگی کرو گے، ایک وقت تو تم پہ آئے گا کہ اللہ تم پہ ظالم حکمراں مسلط فرمائے گا، اور ظالم حکمراں پھر تمہیں تہتہک کر دے گا، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے مانا، جنہوں نے نہیں مانا۔ ٹھیک نصف صدی کے بعد، 50 سال کے بعد اللہ نے چنگیزیوں کو مسلط کر دیا۔ چنگیزی مسلط، ظالم حکمراں مسلط کب ہوتے ہیں؟ جب قوم کے مالدار عیاش ہو جائیں، دیندار منافق ہو جائیں۔ منافق کا مطلب کیا؟ منافق اعتقادی نہیں، منافق عملی کہہ رہا ہوں۔ کپڑوں پر دین، ٹوپیوں پر دین، داڑھی اور چہرے پہ دین اور اندر خالی، یہ منافقت ہے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، میرے نبی نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ فرمایا تو اکیلے میں جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے۔ اپنی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اکیلے میں کیسے ہو؟ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو ولیوں جیسی باتیں کرتے ہیں، اور اکیلے میں بیٹھے تو شیطان کا ننگا ناچ مل جاتے ہیں۔ بولو آج نیک کہلانے والے اپنے موبائل کے لیے اندر مشکل پاسورڈ کیوں رکھتے ہیں؟ کسی کے ہاتھ میں موبائل چلا جائے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کسی دوست کے ہاتھ میں موبائل جانے پہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ خدا تو سب دیکھ رہا ہے، تیرے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی؟ تو دوست سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ باپ دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرتا ہے؟ باپ دیکھ رہا ہے تو کسی عورت پہ بدنظری نہیں کرتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو رشوتیں لے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ سوچو جس قوم کو اللہ کا خیال نہ رہا۔ غوث پاک کہتے ہیں جو انسانوں کے درمیان گناہ نہیں کرتے اور اکیلے میں گناہ کرتے وہ ملحدین ہیں، ملحد ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا انسان سے ڈر کے گناہ چھوڑا، اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں چھوڑا، وہ ملحد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو سرکار غوث العظم دستگیر نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ پھر ہلاکو آیا۔ توجہ، ظالم حکمراں کیوں مسلط ہوتے؟ ہلاکو آیا۔ بادشاہ علاء الدین شاہ فوج لے کر نکلا جنگ کے لیے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹا۔ بڑا نیک تھا، وہ نیک تھا، نکلا
جنگ کے لیے پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے کہا علاؤالدین شاہ تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ کہا یہ جو تاتاری فوج ہے نا اس کے سروں پہ میں فرشتوں کو، اولیاء کو اور نیک لوگوں کی روحوں کو دیکھ رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اے کافرو ان فاسقوں کو قتل کرو. شاید اس واقعے کے تناظر میں آج دنیا کے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں. اولیاء کی روحیں ان کافر تاتاریوں کو کہہ رہی تھی اے کافرو ان فاسقوں کو قتل کرو. تو پھر علاؤالدین شاہ نے کہا جس کافر فوج کے سر پہ اولیاء کی اور نیک لوگوں کی روحیں ہوں اب ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کافر تو ان کو کہہ رہی ہے اولیاء کی روح، لیکن ہمیں بھی فاسق کہہ رہی ہے. اب ٹک نہیں سکتے. نتیجے میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا اور پھر دریائے دجلہ میں لاکھوں لاشیں بہا دی گئی، مسلمانوں کا خون بہتا رہا. لیکن یہ حالات کب آئے؟ جب مسلمان مالدار عیاش ہو گئے، گانے تماشوں میں ڈوب گئے. آج واویلا کر رہے ہو، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حالات بدلنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو. غوث پاک فرماتے ہیں ایک خطبے میں انسان دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ اللہ سے قریب ہوگا یا تو وہ اللہ سے دور ہوگا. دو ہی حالتیں انسان کی. غوث پاک کہتے ہیں یا اللہ سے قریب ہوگا یا اللہ سے دور ہوگا. جو اللہ کے قریب ہے اللہ کی امان میں ہے، جو اللہ سے دور ہے اللہ نے امان اٹھا لی ہے. اب فیصلہ آپ کریں ہم اللہ سے قریب ہے یا دور ہے. فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہیں، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے. جھوٹ بک رہے ہیں، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے. زنا کے اڈوں کو آباد کرنے، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے. گانے باجو تماشوں میں مبتلا ہے، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے. جو اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ سے قریب ہو جائے، اس کو دعا بھی کرنا نہیں پڑتی، نظریں اٹھتی ہے، انقلاب آتا ہے. میں نے 5 منٹ کی بات کی تھی لیکن بات مکمل کر دوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے. ہلاکو مرا کیسے؟ ہلاکو کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ظالم مرا کیسے؟ اس کی عادت تھی وہ مسلمانوں کو قتل کرتا تھا تو ڈرامائی انداز میں قتل کرتا تھا. ہلاکو حالات کے تناظر میں بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی بات ہے. ڈرامائی انداز میں قتل کرتا تھا ہلاکو مسلمانوں کو. قطار لگا دیتا تھا اور کھیلتا تھا ان سے. اس کے ہاتھ میں سیب تھا، سیب ایسے اچھال رہا تھا اور یوں کیچ کرتا تھا، ایسے اچھالتا تھا، یوں لیتا تھا. گھوڑے پہ بیٹھ کے مسلمانوں کی صفیں لگی ہوئی تھی. جلاد کو کہا کاٹ ان کو. جن کی راتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اس کی غضب کو چیلنج کرنے میں گزرتی ہے وہ قومیں اسی طرح کٹتی ہیں، کھیل تماشوں کی طرح. کاٹ ان کو. مورخ لکھتا ہے کہ جلاد آتا اور کیوں کرتے کرتے سب کی گردنیں اڑا دیتا. ایک بڈھے بابا تھے اس میں، اس لیے کہ بعض اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں. اچھا یاد رکھنا، بلکہ اللہ والوں کی شان ہی ہوتی ہے کہ وہ دکھتے نہیں ہیں. غوث پاک کہتے ہیں جیسے تم دلہن کو چھپاتے ہو قدرت نے ولیوں کو ایسے چھپا رکھا ہے. غیرت کے گھونگھٹ ڈال رکھے ہیں دلہنوں کی طرح ولیوں پر. جیسے دلہن کو پی کے سوا کوئی نہیں دیکھتا ویسے ولیوں کو یار کے سوا اور کون دیکھتا ہے. اسی لئے کہ اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری قبائے غیرت کے نیچے چھپے ہوئے. اب ان کو اگر دیکھنا ہے تو دلہن کو یا تو یار دیکھے یا تو سخی دیکھے. تو یا تو سخی بن جاؤ یعنی سہیلی بن جاؤ، اور سہیلی کب بنیں گے؟ کونوا مع الصادقین، تب ان کی شانیں نظر آئے گی. تو ایک اللہ والا تھا، پہلی صف میں کھڑا تھا. جلاد آیا، کاٹتا کاٹتا گیا، وہ بڈھا بابا پیچھے ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، کپڑے اچھے ہوں گے. نہیں، اللہ کے اچھے کپڑے میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آپ ٹینشن نہ لیں. لیکن حضور نے جو نشانی بتائی وہ ایک یہ بھی ہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں نہ جائے، بیمار پڑے کوئی عیادت کے لیے نہ جائیں، محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، دھکے مار کے قریب آئے تو دور کر دیے جائیں. شان یہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. پھٹے پرانے لباس، بکھرے بال، اسی لیے ہر ننگے دھڑنگے کو لوگ ولی بھی مان لیتے ہیں کیونکہ یہ چیز لوگ دیکھتے ہیں. مگر یاد رکھنا ہر ننگا دھڑنگا پاگل ولی نہیں ہوتا. ولی تو بڑا دانا ہوتا ہے، وہ بہلول دانا، وہ خواجہ دانا،
وہاں تو دانائی ہوتی ہے، دانائی قدموں میں ہوتی ہے۔ تو اللہ والا وہ بڈھا بابا بزرگ پیچھے ہو گیا۔ پھر دوسری صف کی باری آئی، اس نے پھر سیب کو یوں کیا، کہا مار ان کو۔ پھر وہ کرتے کرتے سب کو کر، دوسری صف سے وہ تیسری میں چلا گیا، پیچھے جاتا رہا 7 صفوں تک یا 3 صفوں تک۔ مورخ اپنے اپنے انداز کی آرا بیان کرتے ہیں۔ 7ویں صف میں گیا تو جلاد کو اس نے اشارہ کیا کہ اب اس کو مت قتل کرنا۔ 7ویں صف بھی قتل کر دی۔ اب وہ بڈھا بابا اکیلا بچا۔ ہلاکو نے کہا پہلی سے دوسری میں گیا، دوسری سے تیسری میں گیا، تیسری سے چوتھی میں گیا، اب بتا، اب تو اکیلا بچا ہے، تجھے بچائے گا کون؟ حکمراں ظالم تھا، زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ لوگ زبانوں پر تو پابندیاں لگا سکتے ہیں، دل کے جذبات پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ اور مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جو صرف زبانوں کی نہیں سنتا، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ جب ظالم حکمراں ہلاکو نے کہا اب کہاں بچ کر جائے گا بڈھے بابا، اس کی نظریں سوالیاں آسمان کی طرف اٹھ گئی، نظریں اٹھی اور دیکھتا ہی رہا۔ اور ہلاکو نے پھر سیب اچھال کر کے اشارہ کیا، اس پر بھی چلا۔ جیسے اس پر چلا کہہ کے سیب اس نے اچھالا، سیب تھوڑا دور کی طرف گیا اور اس نے یوں اپنے آپ کو کیا تو اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ ابھی جلاد اس بابا کو قتل نہیں کیا تھا، اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا اور یوں باغ نہ چاہتے ہوئے بھی ہل گئی۔ گھوڑا دوڑنے لگا، وہ گر پڑا اور پیر اس میں اٹکا رہا۔ اس کا سر زمین پہ پٹکتے ہوئے، بار بار پٹکتے ہوئے گھوڑے نے آخر اس کو ہلاکو کو ہلاک کر دیا۔ کسی کی بد دعا نے نہیں، ایک اللہ والے کی صرف نگاہ اٹھی تھی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، جو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں ان کی شان ہے۔ ہلاکو مرا، پھر تگودار خان کا دور آیا جو اس کا بیٹا تھا، اور پھر وہ مسلمان ہوا۔ کس پر؟ تقریریں سن کر نہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ 2 گھنٹے تقریر کر کے آواز بٹھا لی جاتی ہے لیکن انقلاب نہیں آتا۔ تگودار خان ہلاکو کا بیٹا، تاتاریوں کا ہیرو، مسلمان کیسے ہوا؟ صرف اللہ کے ولی کے جملے پر۔ ہائے ہائے، ہم تو یہ ہیں انا کے بت بن کر کے بیٹھے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نہ تو عشق میں رہی گرمیاں، نہ تو حسن میں رہی شوقیاں، نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز میں۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ تگودار خان مسلمان کیسے ہوا؟ ایک اللہ کے ولی تھے، غوث پاک کی اولاد میں سے تھے۔ تگودار خان انہیں بہانے سے قتل کرنا چاہتا تھا، جنگ سے واپس جا رہا تھا۔ اس نے کہا اے مسلمانوں کے بزرگ، یہ بتا میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں؟ غوث پاک کا شہزادہ تھا، جواب دیا تیرا کتا تجھ سے وفا کرتا ہے، اگر میں اپنے اللہ کا وفادار ہو کر ایمان پہ گیا تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی، اور اگر میں ایمان پہ نہ گیا، خدا کے ساتھ وفا نہ کر سکا تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی۔ وفا نہ کر سکا تو کتے کی دم اچھی، وفا کر گیا، ایمان پہ گیا تو میری داڑھی اچھی۔ ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی۔ مسلمان کی شان کی گفتگو کرتے ہیں اور تگودار خان صرف اس ایک جملے پر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے سنیوں، کردار کی طرف آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اپنے مسائل کا حل کہیں نہیں ہے، اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اپنے دن اچھے کرنا ہے تو اپنی راتیں اچھی کر لو، راتوں کو اٹھ کر کے صرف 2 قطرے بھی رونے کی عادت بنا لو، نئی لمبی لمبی نمازیں تو 2 رکعت فجر سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لو، زندگی میں انقلاب آئے گا، زندگی بدلے گی۔ اور سنی دعوت اسلامی سے قریب آؤ، اپنا رشتہ بڑھاؤ۔ یہ تحریک
اوٹ اور نوٹ کی تحریک نہیں، یہ تحریک حضور علیہ السلام کے قدموں کے قریب کرنے کی تحریک ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل کی تحریک ہے، اور دلوں میں عشق رسول کی آگ لگانے کی تحریک ہے۔ دور دور سے آپ آئے ہیں، اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کرو۔ گجرات لیول پہ ہمارے بھروچ کا اجتماع ہر سال ہوتا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے۔ میری گزارش ہے، اپنی جوانی کے مزے لوٹنا ہے، قلبوں میں نہیں۔ اگر جوانی کے مزے لوٹنا ہے، دین کے مبلغ بنو، دین کے داعی بنو۔ اپنی وجہ سے اگر اللہ نے کرم کر دیا، کوئی بندہ سنور گیا اس کے کرم سے، وہی اپنے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے اس گجرات کے بھروچ ضلع میں بہترین کام اس وقت ہو رہا ہے، جس کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے برادر عزیز شبیر پٹیل رضوی صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، پھر ان کے رفقا میں حافظ عبدالرحیم صاحب، حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب، حضرت مولانا الطاف مصباحی صاحب، یہ ہمارے پاس اور بھی احباب ہیں، ان کے نام اس وقت ذہن میں نہیں آتے۔ ان سب کی کڑی محنتیں ہیں جس سے علاقوں میں انقلاب ہے۔ آپ جڑیں، سنی دعوت اسلامی کا مقصد ایک ہی ہے، حضور علیہ السلام کے قریب کرنا۔ آؤ اپنی قوم کو حضور کے قریب کریں، یہ کہتے ہوئے، اور اللہ ہمارے خالی خالی اس ویران دل کے اندر ایک طوفان پیدا کر دے عشق کا۔ اقبال کے لب و لہجے میں جھنجھلاتے ہوئے، آہیں بھرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں۔ ٹائم شاید زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں ناظم محفل سے کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ حالانکہ میری عادت جلدی سے نہیں ہے، میں جلدی سے ٹائم پہ گفتگو ختم کر دیتا ہوں، لیکن آج میں نے کچھ اپنے ٹائم سے زیادہ وقت لے لیا ہے۔ دعا کر دوں ہم سب کے لیے، خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا ہمیں کسی طوفان سے۔ انہوں نے اقبال نے تجھے کہا تھا، لیکن اقبال خود طوفان سے آشنا تھا، لیکن میں اس سے آشنا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو ملا کے بھی دعا کر لی جائے۔ خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، ہماری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، خدا وہ اضطراب پیدا کرے عشق رسول کے طوفان میں کہ ہر باطل خش و خاشاک ہو کر کے بہ جائے اور زمانے میں انقلاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن 10 منٹ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے روزے نہیں رکھ پاتے۔ واہ، جسے اپنے مذہب سے زیادہ گٹکے سے پیار ہو جائے، پھر وہ قوم تو تباہ ہونے ہی کے قابل ہے، وہ قوم تو برباد ہونے ہی کے قابل ہے۔ آؤ سنی اپنی نسبتوں کو جوڑو، صرف زبان سے نہیں، صرف نعروں سے نہیں۔ غوث پاک کا مسلک تو یہ ہے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دیکھتے، وہ اپنے سلسلے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اصل قادریت کی طرف آؤ، نقلی مال سے بچو، ڈمی سے بچو، ہوشیار رہو، اس لیے کہ قادریت نام ہے غوث الاعظم دستگیر کی تعلیمات کا۔ اور جو ایسا قادری ہو جائے، پھر سلطان باہو کہتے غوث پاک ان مریدوں کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں، اور غوث پاک کہتے ہیں میرے قادری غلام جو تجھے ستائے گا، تیری مخالفت کرے گا، تو گھبرانا نہیں، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ میرے مرید مت گھبرانا، کیونکہ تیرا پیر بدلہ لینے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، ذلیل اور خائب و خاسر کرنے والا ہے۔ سلطان باہو کہتے ہیں جو قادریوں پہ ظلم کرتے ہیں، غوث پاک اس کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ اللہ اس کی 7 پشتوں کو ہلاک کر دیتا ہے، 7 پشتیں ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہ سلطان باہو کہہ رہے ہیں 7 پشتیں ہلاک ہو جاتی ہے، سلطان باہو کہہ رہے ہیں یہ غوث پاک کی شان ہے۔ لیکن کوئی قادری بنے تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈر جاتے ہیں، دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ ارے قادری بن، قادری بن۔ اسی لیے تو 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب کچھ بننے کی بات کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، کسی ڈگری کی پرواہ نہیں رہے کہ جائے، قادریت کی ڈگری نہ جائے۔ دعا کر رہے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ بتاؤں قادری کی شان کیا ہوتی ہے؟ عبدالقادر کی شان تو بہت بلند ہے۔
قادری کی شان بتاؤں، دیکھو سنو، غوث پاک کے یہاں شیخ محمد البارقی نام کے ایک بزرگ تھے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آنے والے مہمانوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے۔ کیا کراتے تھے؟ لوٹے سے وضو کرا، اسی لیے ان کو لوٹے والے بابا بھی کہتے ہیں، ان کا مزار غوث پاک کے قریب ہی ہے۔ لوٹے والے بزرگ، ان کا نام ہی لوٹے والے بزرگ تھا، لوٹے والے بابا پانی سے وضو کراتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، واللہ میں توہین کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹے کام بظاہر ان لوگوں کو سونپے جاتے ہیں جن کی صلاحیتیں بہت اعلیٰ نہیں ہیں۔ عام طور پہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے کام صلاحیت دیکھ کے سونپے جاتے ہیں۔ تو شیخ محمد لوٹے والے بابا لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے۔ دوسرے بزرگ تھے چپل سنبھالتے تھے۔ ابھی میں شیخ علی ابن ہیتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی سرکار عبدالجبار قادری جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے صابر کے دادا حضرت شیخ عبدالوہاب جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ عبدالرزاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ ابو نصر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت یحییٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت ابو صالح کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غوث پاک کے شہزادگان ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو لوٹے سے پانی سے وضو کراتے تھے ان کی۔ ایک دن لوٹے سے وضو کرانے والے بزرگ اور دوسرے چپل سنبھالنے والے بزرگ دونوں میں بات ہونے لگی۔ انہوں نے کہا یار یہاں لوگ آتے ہیں، بہت آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غوث پاک کی خانقاہ میں اولیاء جھاڑو لگاتے تھے، اور جو جھاڑو لگاتے تھے وہ ولی ہو جاتے تھے۔ ہاں، آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ جھاڑو لگانے سے کیسے ولی ہوتے ہیں، وہاں تو چور کو بھی کتب بناتے ہیں۔ جھاڑو لگانے والا چور سے ذرا مرتبے میں اچھا ہی ہوتا ہے نا، وہ تو شریف ہی ہوتا ہے، لیکن قربان جو چور کو ولی بنائے، لوگ کہتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے تم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ شان تو غوث العظم دستگیر کی، اور سنیوں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے آقاؤں کی شان اس سے بڑی ہے، ہمارے آقاؤں کی شان اس سے بڑی ہے۔ تو وہاں پر دونوں بات کرتے، چپل سنبھالنے والے لوٹے سے وضو کرانے والے، کہ بھئی یہاں لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یہ آتے کیوں ہیں؟ لوگ آتے ہیں گھوم گھام کے چلے جاتے ہیں، شاید ایسے ہی ہوتا ہے، سیر و سیاحت کے لیے آتے چلے جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے آدمی، پروپیگنڈا ہوا تو کبھی کبھی 9 باتیں سنی تو ایک تو دل و دماغ میں بیٹھ ہی جاتی ہے نا۔ تو وہ چپل والے اور لوٹے والے دونوں بزرگ جب باتیں کرنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ یار میں کام کرتا ہوں، غوث پاک کی خانقاہ سے میں بھی ذرا سیر و سیاحت کے لیے نکلتا ہوں۔ بڑی خدمت کی غوث پاک کی خانقاہ میں، اور لوٹے سے وضو کرایا۔ 2 بزرگ آئے، ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا بھئی تم یہی رہو، غوث پاک کی خانقاہ میں رہو۔ کہا نہیں میں چلنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلنا چاہتے تو چلو۔ غوث پاک کی اجازت نہیں لی، نکل گئے چلتے چلتے 24 گھنٹے گزرے۔ انہوں نے کہا بھئی کھانا تو کھلاؤ، اس لیے کہ غوث پاک کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں نے ایمان کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، تو ایمان کے بعد مجھے سب سے بڑی نیکی کھانا کھلانا نظر آئی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کائنات کی دولت دے تو میں اللہ کی ہر مخلوق کو کھلاؤں، اس لیے کہ کھلانا بڑی نیکی ہے، کیونکہ جو ایک لقمہ کسی بھوکے کو کھلائے، مسلمان کو صرف نہیں بھوکے کو، اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے گرائے جاتے ہیں۔ ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا ہوتا ہے، یعنی ایک لقمے پر اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے 7000 سال کے فاصلے پر۔ پیٹ بھر کے کھلانے پر کیا ہوگا؟ جو آج لوٹ مار کر کے کھا رہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کھانے کی فضیلت نہیں ہے، کھلانے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ کھاؤ تو بدبو بنتا ہے، کھلاؤ تو جنت کا مزدہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کو کھانے کی فکر کم ہوتی تھی، کھلانے کی فکر زیادہ ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جس ولی کے آستانے پہ جائیں آپ کو لنگر ہی ملے گا، کھلانے کا معاملہ ملے گا۔ غوث پاک کے یہاں لنگر، غریب نواز کے یہاں لنگر، صابر پاک کے یہاں لنگر، اور میرے صابر نے تو یہ شان کی 12 سال بھوکے رہ کر دشمنوں کو کھلایا۔ اللہ اکبر! رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔
لوگوں سے چھین کے کھانا تو سب کو آتا ہے، بھوکے رہ کے کھلانا کوئی حضور کے گھرانے سے سیکھے۔ یہ صابر پاک نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک یہاں کھانے کی بڑی فراوانی تھی، بہت فراوانی تھی، لنگر تقسیم ہوتے تھے، لوگ کھاتے ہی رہتے تھے، اور لنگر میں بھی چھوٹی موٹی چیز نہیں پکتی تھی۔ یہاں بھی ایک بات تھوڑی کہنا چاہتا ہوں، برا نہیں مانے تو، بیٹے کی شادی میں 80 روپے والے چاول پکتے ہیں، لیکن نیاز کریں تو بولتے ہیں سستے والا چاول ذرا لائیں، اس پہ بھی نیاز ہو جاتی ہے، لیکن آپ آنے والوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ بیٹے کے نام پہ 80 روپے کلے والے چاول لائے، غوث پاک کے نام پہ 20 روپیہ۔ یہ محبتوں کی بات ہے، یہ محبتوں کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنی نیازیں کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ پیسے اٹھا کے مدرسے میں دے دیے جائیں تو جو ہر سال عمرہ کو جاتے وہ پیسے بھی پھر مدرسوں میں دے دو، جو ہر سال حج کو جاتے وہ پیسے بھی مدرسوں میں دے دو، سبھی مدرسوں میں دے دو۔ پھر امام حسین نے 25 حج کیوں کیے؟ امام آدم نے 55 حج کیوں کیے؟ بات یہ ہے ساری چیزوں کی اپنی اپنی ایک شان ہے۔ کھلانے کے وقت کھلایا جائے گا، لٹانے کے وقت لٹایا جائے گا، عمرہ کے وقت عمرہ کیے جائیں گے، مدرسے میں دینے کے وقت مدرسے میں دیا جائے گا۔ ہم مدرسوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم لوگ خود مدرسے چلاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ برکات خواجہ کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، گلشن اجمیر کا گلشن دیکھ رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے 60 سے زیادہ مدرسے ہیں پورے ملک ہندوستان میں، ہمارے امیر کی سرپرستی میں 60 سے زیادہ دارالعلوم چلتے ہیں، لیکن جو ہیں سب نیکی کی خوشبو الگ الگ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو نیاز کرنے میں تکلیف ہے اور جب آ جاتے ہیں تو چھپتے چھپاتے برابر آ کے کھاتے ہیں، نہیں وہ آ گئے تھے ایسے، جب آپ کھاتے نہیں ہیں تو پھر آتے کیوں ہیں؟ اور کچھ لوگ اتنے کٹر ہے، کہتے ہیں نہیں ہم تو فاتحہ کا نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں ہاں ضرور نہیں کھاتے ہو اور نہ کھاؤ گے فاتحہ کا، کہ نہیں وہ دیگ والا کھاتے فاتحہ والا نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ ارے ایک بسم اللہ پڑھی تو شیطان نہیں کھا سکتا، چاروں کل پڑھی۔ آگے نہیں کہوں گا اس لیے کہ آج کل کے حالات کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ میری سنی قوم بہت سمجھدار ہے، ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے، ہاں انتر منتر نہیں پڑھے جاتے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب جو بیچارے نہیں کھاتے ہمیں الزام نہ دے، وہ خود سوچے میری برادری کون سی ہے۔ میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگ ہمیں زخم دیتے ہیں، لوگ ہمیں صدمہ دیتے ہیں، قرآن پڑھا جائے نہیں کھاتے ہو، اور تم نے کیا کیا لکھا ہمیں پتا ہے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض یہ کر رہا تھا کہ لوٹے والے بزرگ شیخ محمد رضی اللہ تعالی اجازت لیے بغیر نکل گئے، اس لیے خیال ہے چلے ہم بھی سیاحت کرتے ہیں۔ نکلے 24 گھنٹے ہو گئے، بھوک لگی، کہا او زور سرکار کھانا کھلائیں، کہا یہاں ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، سیر و سیاحت کے لیے آئے، چلو، کہا نہیں بھوک لگی ہے۔ تو ایک بزرگ نے جو آئے تھے نا وہ مسافر، انہوں نے دعا کی 2 رکعت نفل پڑھ کے۔ آج صبح ہمارے برادر قاری رضوان خان صاحب بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے کہ انسان کو جب بھی دعا کرنی چاہیے تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ دل پہ میری بات لگی ان کی بات میرے دل پہ لگی۔ امام شافعی امام اعظم کے مزار پہ جاتے تھے تو پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے پھر دعا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی بزرگوں کی بات ہے کہ نماز پڑھ کے دعا۔ ہمارے یہاں یہ ہو گیا، بہت خوبصورت بات قاری صاحب نے کہی، دل کے دریچے کھلے کہ ہم نماز پڑھے بغیر دعا کرتے ہیں۔ میں کہوں کیوں نہ ایسا ہو، جن کے فرض ہی جنہیں پڑھنے کی توفیق نہیں وہ نفل کب پڑھیں گے؟ ہاں حالانکہ نماز کے بعد جو دعا ہو پھر کہیں ہو اللہ قبول کرتا ہے، ہم نماز کے بغیر ہی دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ملتا نہیں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے خطیب مشرق علامہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر اپنی قوم سے کہتے تھے مزار پہ جاتے ہو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے مجھے ایک مزار دکھا دو جو مسجد کے بغیر ہو۔ مسجد نبوی کے اندر حضور کا مزار،
غوث پاک 2 مسجدوں کے بیچ میں مزار، غریب نواز 3 مسجدوں کے بیچ میں مزار، صندلی مسجد، شاہجانی مسجد، اولیاء مسجد اور چوتھی تو اکبری مسجد ہے، لیکن یہ 3 کے درمیان آپ کا مزار۔ پھر آپ دیکھیں مجدد الفسانی مزار مسجد سے لگ کر، اسی طریقے سے امام اعظم کا مزار مسجد کے اندر، امام شافعی کے مزار کے قریب مسجد۔ کوئی مزار آپ بزرگوں کی ایسی نہ دیکھیں گے جس کے قریب مسجد نہ ہو۔ امام حسین کا کربلا میں مزار بھی مسجد سے لگ کر، مولا علی کا مزار بھی مسجد سے لگ کر، سارے بزرگوں کے مزار مسجد سے لگ کر، یہ درگاہیں خاموش پیغام دے رہی ہیں جب ہم نے مسجدوں سے جوڑ رکھا ہے اپنے آپ کو، تو تم مسجدوں سے دور کرو گے تو ہمارے بھی نہیں رہ جاؤ گے۔ پہلے اپنے آپ کو مسجدوں سے قریب کرو، تب کہیں جا کر تمہارا رشتہ ہم سے جڑا رہے گا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے دور، ارے وہ تو بعد وصال بھی مسجد سے دور نہ گئے، اور ہم جیتے جی مسجدوں سے دور ہو گئے۔ سنیوں قادری بنو، قادری، لفنگا پن چھوڑو، زبان سے بہت باتیں کرتے ہو، ذرا کردار کے قادری بنو۔ قادریوں کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ لوٹے والے بزرگ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی، 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی، دعا کی، ایک دسترخوان زمین پہ آیا، تینوں نے مل کے کھایا، کھائے، بڑا لذیذ کھانا تھا، سیر ہو گئے۔ پھر آگے چلے، کہا مجھے نیند آ رہی ہے، کہا میں سونے کی فرصت نہیں، ہم چلتے رہیں گے، سونا ہے تو یہی رک جاؤ، ہم نہیں سوتے، چلو۔ لوٹے والے بزرگ تو بڑی نازوں سے پڑھ رہے تھے، وہاں کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، لیکن یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے۔ پھر کہا بھوک لگی ہے، کہا ابھی اور چلو۔ 24 گھنٹے چلے تو پھر دوسرے بزرگوں نے دعا کی، 2 رکعت پڑھ کے پھر زمین پہ خوان آیا۔ یہ قصہ نہیں ہے بھائی، حقیقت ہے۔ ہاں، خوان آیا، سب نے کھایا، پھر چلے۔ 24 گھنٹے کے بعد پھر بھوک شباب پر آئی، کہا بھوک لگی ہے، کہا ہم نے دونوں نے تو منگوا لیا خوان، اب آپ کی باری ہے لوٹے والے صاحب، اب باری آ گیا، میں فقیر آدمی، آپ اللہ والے لوگ، کہا نہیں، یا دعا کرو یا مرو، آپ منگائیں گے تو کھانا آئے گا ورنہ کھانا آنا نہیں ہے، مرتے کیا نہ کرتے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اس دن 2 خوان آئے، دونوں کی دعا پہ ایک ایک آیا، ان کی دعا پہ 2 آئے۔ انہوں نے کھانے سے پہلے کہا لوٹے والے بابا یہ بتائیں آخر آپ نے دعا کیسے کی، اور دعا کیا کی کہ ہم نے تو ایک ہمارے مانگنے پہ، آپ کے مانگنے پہ 2۔ میں نے کہا کچھ نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا کچھ نہیں آتا تھا، میں نے اتنا کہا اللہ یہ دونوں ولی جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں میں بھی اسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ معلوم نہ تھا دعا کیا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، اسی لیے میری بھی عادت ہے کسی بہت بڑے بزرگ کو دعا کرتے دیکھتا ہوں تو وہ دھیرے دھیرے کرتے گا، اللہ یہ جو مانگ رہے وہ مجھے دے دے، ان کو بھی دے مجھے بھی دے۔ ہاں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا یہ مانگتے کیا ہیں، اس لیے کہنا چاہیے کہ ان کو بھی دے ہمیں بھی دے، ان کی دعا میں اپنا بھی حصہ عطا فرما، اس لیے کہ وہ جو مانگ سکتے وہاں اپنا دماغ ہی نہیں جاتا، اس لیے اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے، پھر بہت ملتا ہے۔ اور کسی مفکر نے کہا ہے دعا پر یقین خدا پر یقین، انسان جتنے یقین سے مانگتے، دعا کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کے لیے اہل یقین ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ خدا صرف نیکوں کا خدا نہیں ہے، وہ گنہگاروں کا بھی خدا ہے، اور وہ جب دیتا ہے تو مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ اگر نیک تکبر کرے تو خدا اس کو محروم کر دیتا ہے، اور پاپی بھی دل اور یقین سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ دینے کا معاملہ نیکیوں پر نہیں ہے، دینے کا معاملہ تو اس کے کرم پر ہے، اور کرم کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر، لوٹے والے بابا نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی تھی اللہ یہ دونوں بزرگ جس کے وسیلے سے دعا کرتے، توجہ کرے سنیو، قادریت کی شان بیان کرنے لگا ہوں، واللہ میرا عنوان دوسرا تھا، میں دوسرا عنوان لے کر آیا تھا، قاری صاحب نے دل کے تار چھیڑے تو میں نے سوچا کہ اب یہ رکنا نہیں چاہیے، ذکر قادریت ہو کر رہے گا تاکہ محفل میں سب کی تقدیریں بدل جائے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، نجات کی راہ پیدا ہو جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ غوث پاک نے کہا جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا، انہوں نے چاہے تو محفل جائے وہ قادریت کے رنگ میں ڈوب گئی، ان کا نام
نام زبان پہ آیا ہے، اور جب زبان پہ نام آتا ہے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ مولانا جمیل الرحمن نے اسی لیے تو کہا ہے میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم۔ غوث پاک کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے دعا کی اللہ یہ دونوں جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خوان نازل کر، تو دو آگئے۔ تو کہا آپ کو پتا ہے کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ غوث پاک کے چوکھٹ پر جو بندہ لوٹے سے لوگوں کو وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں خوان نازل فرما۔ غوث پاک کا وسیلہ بہت بڑی بات ہے، جو غوث پاک کی چوکھٹ پہ وضو کراتا ہے۔ ارے جس کی چوکھٹ پہ لوٹا لے کر کھڑے رہنے والے کی شان کا حال یہ ہے کہ اختاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، جب لوٹا لے کر کھڑے ہونے والے خادم کی یہ شان ہے تو غوث العظم دستگیر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور غوث پاک کا یہ حال ہے تو پھر ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ کی شان شان۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ جو لوٹے والا لوگوں کو وضو کراتا اسی کے صدقے ہمیں خان، تو وہ وجد میں آگئے فرمایا پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ لوٹے والا تو میں ہی ہوں۔ اور پھر سوچا کان پکڑ کے توبہ توبہ میں کہاں آ گیا؟ غوث پاک کے یہاں لوٹے سے وضو کرا کے اس مرتبے پہ پہنچا کہ اختاب میرے وسیلے سے دعا کر۔ پھر جو لوٹے پھر ان کے ساتھ نہیں رہے، جو لوٹے آخری دم تک خانقاہ قادریہ میں رہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے، غوث پاک کا مرتبہ ہے۔ کہنے کی بہت سی باتیں ہیں لیکن اب بات کو طول نہ دیتے ہوئے سنیو، اللہ نے ہمیں ایسے اولیاء عطا کیے، ایسے شان والے بزرگ عطا کیے۔ سرکار غوث العظم پیران پیر پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرا ہو جائے مجھ سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو قادری بن، بس آج پیغام اتنا تو قادری بن، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں جو قطب لوگ ہیں نا، قطب لوگ جو کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں وہ میرے غلام ہے، غلام۔ یہ غوث پاک کا فرمان۔ اور میرے امام نے تو جو تعریف کی ہے غوث پاک کی، کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، ایک دو سے نہیں ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے، بچہ ہے، بچہ تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید کو توبہ سے پہلے مرنے نہیں دیتا، میرے مرید کو پہلے توبہ کی توفیق ہوتی ہے پھر وہ دنیا سے جاتا ہے۔ لیکن سنیو، اب بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کہوں، غوث پاک کا نام جپ رہے ہو، غوث پاک کا نام لے رہے ہو، اٹھتے بیٹھتے یا غوث یا غوث، مگر یاد رکھنا زبان پہ غوث ہو اور دل میں غوث نہ ہو، یہ منافقت ہے، کیونکہ منافقت اسی کو کہتے ہیں زبان کچھ کہے دل کچھ کہے۔ غوث پاک کا غلام منافق نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں سرکار غوث العظم دستگیر جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات، امام یافعی فرماتے ہیں معتمد نام کا ایک شخص تھا، اس کے یہاں دولت کی بنیاد پر 800 گانے والی کنیزیں تھیں۔ کتنی؟ 800، 300 گانے والی لڑکیاں ایک ایک مالدار کے گھر میں تھی۔ یہ سب کچھ تھا۔ اہل علم مصلحت پسند ہو گئے تھے، غریب غلطی کرتا تھا تو اس کی اصلاح کی جاتی تھی، مالدار غلطی کرتا تھا تو پردے ڈالے جاتے تھے، حق بولنے کی طاقت نہ تھی۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا شیعہ سنی مناظروں میں مصروف تھے، حنبلی اشعری کے اختلافات ہو رہے تھے، کسی کو قوم کی نہ پڑی تھی،
چھوٹے چھوٹے رنگوں پر بھی مناظرے ہوتے تھے، کلروں پر بھی مناظرے ہوتے تھے، فروعی مسائل میں قوم کو لڑایا جا رہا تھا۔ قدرت نے پھر انہیں زوال پذیر کیا، اس لیے کہ جب قوموں کی فکر کو زوال آتا ہے تو قوموں کو بھی زوال آتا ہے۔ قوموں کی فکر کو یہ ہوا، شراب وہ پیتے تھے، زنا میں وہ مصروف تھے، 300 لڑکیاں گانے والی رکھتے تھے، اور اہل علم جو ہے وہ فروعی مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ نے غوث پاک کو جلوگر کیا۔ وہ حالات بڑے خوفناک اور دردناک تھے۔ باطنی فرقہ ہر دن کسی نہ کسی اچھے سنی عالم کو، عالم ربانی کو قتل کر دیتا تھا۔ زمین پہ جنت بنائی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن اموی کی حکومت جو ہے وہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہو گئی تھی۔ سلجوکیوں کا حال یہ تھا، ان کی شوکت کو زوال آ گیا تھا۔ بغداد معلیٰ کے حالات یہ ہو گئے تھے، لوگ بندر نچاتے تھے۔ اذان یہاں بھی ہونی ہے، ہم اذان کا جواب یہاں دیں گے، میں بات جلدی سے مکمل کروں۔ ان حالات کے اندر اللہ اکبر، عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ حالات یہ تھے، مسلمان حکمرانوں کے حرم میں 400-500 عیسائی لڑکیاں تھیں جو ان کی بیویوں کی حیثیت سے تھی، ان کی کنیزوں کی حیثیت سے تھی۔ عیسائی یہودی لڑکیاں حرم میں سجائی جاتی تھی اور وہ جیسے نچاتے تھے یہ ناچتے تھے۔ کسی کو دین کی نہیں پڑی تھی، مسلک و مذہب کی نہیں پڑی تھی، قوم الجھتی جا رہی تھی۔ مذہبی حالات اتنے خراب تھے، سیاسی حالات اتنے خراب تھے۔ اہل علم و اہل تقوی ایمان والوں کو قتل کر کے ان کی جگہ عیسائی اور یہودیوں کو عالم کی حیثیت سے مسجد میں مقرر کیا جا رہا تھا۔ وہ تقیہ بازی کرتے تھے اور پھر وہ تقریریں کرتے تھے اور تقریر میں مذہب اسلام کو مشکوک کرتے تھے۔ 40 باتیں اچھی کرتے تھے، 1-2 باتیں شک کی کر دیتے تھے تاکہ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسے وقت میں اللہ نے غوث الاعظم دستگیر کو جو ہے وہ جلوگر کیا۔ یہاں ایک بات بہت ادب کے پیرائے میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ تصوف کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ تصوف کیا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح گھمانے کا نام لوگوں نے تصوف سمجھ رکھا ہے، ہاں بھوکے پیاسے رہنے کا نام لوگوں نے تصوف سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھنا، الحمدللہ ہم بھی صوفیہ کے غلام ہیں، لیکن تصوف نامردی کا نام نہیں، تصوف بزدلی کا نام نہیں، تصوف تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام نہیں، تصوف دل کا دانہ پھیرنے کا نام ہے۔ تصوف بھوکے رہنے کا نام نہیں، صرف بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے۔ تصوف اللہ اکبر لوگوں کے درمیان اللہ والی باتیں کرنے کا نام نہیں، صرف اللہ والا بن جانے کا نام ہے۔ تصوف اللہ اکبر حالات پہ نظر رکھ کر انقلاب کی سبیل پیدا کرنے کا نام ہے۔ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس چھڑانے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ بیت المقدس آزاد کرانے والے کا نام عبد القادر جیلانی۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم نے تو صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے، یہ آپ نیا نام کہاں سے لائے؟ واللہ ہم غلو نہیں کرتے، آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو یہ صلاح الدین ایوبی کون ہے۔ اس کے باپ غوث پاک کے مرید تھے، صلاح الدین ایوبی کے باپ غوث پاک کے مرید تھے، اور بچپنے میں صلاح الدین ایوبی کو بھی مرید کرایا تھا۔ اور صلاح الدین صرف قادری نہیں ہے بلکہ ڈبل قادری ہے۔ بچپنے میں مرید ہوئے تھے غوث پاک سے، اور جب غوث پاک کا وصال ہوا اور شعور کو پہنچے تو غوث پاک کے صاحبزادے کے ہاتھ پر پھر بیعت کی، یعنی غوث پاک کے بھی مرید ہیں اور غوث پاک کے بیٹے کے بھی مرید ہیں، ان کے شہزادے کے بھی مرید ہیں۔ جانتے ہیں جب بچپنے میں وہ آیا تھا جسے دنیا فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کہتی ہے، یاد رکھنا انقلاب انسان بازوؤں سے نہیں پیدا کرتا، پیچھے کوئی روحانی طاقت ہوتی ہے تب انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ دل میں کوئی اللہ والا بستا ہے جب انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، روحانیت کہاں ہے؟ دلوں میں اللہ والے کہاں ہے؟ کانفرنسیں کر رہے ہیں، حالات بدلیں گے، تم نبی کو دل میں نہیں بسا سکتے، تم کیا یہ حالات بدلو گے؟ اگر حالات بدلنا ہے تو پہلے دل بدلو، کیونکہ انقلاب قلب سے آتا ہے۔ جب قلب میں جانے قلوب ہی نہ رہا تو انقلاب کہاں سے آئے گا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے سر سے تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک کے پاس صلاح الدین جب مرید ہونے کے لیے آئے
تو غوث پاک نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی. آپ کی توجہ ہے؟ غوث پاک نے گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. اور غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء محدثین فارغ ہوتے تھے. کتنے؟ 3000 ہر سال علماء محدثین فارغ ہوتے. غوث پاک کے کم و بیش 29 بیٹے ہیں، سب کے سب عالم فاضل محدث فقیہ، بیٹیاں سب عالمہ فاضلہ محدث، پوتے بھی سب پوتیاں بھی سب، کوئی وہاں ان پڑھ نہیں. علم کا فیضان اتنا. یہاں تو کہتے ہیں بھی ہم تو کیوں پڑھیں؟ غوث پاک کہتے ہیں کیوں پڑھے؟ درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا. ہم کیوں پڑھیں؟ نوکری نہیں ملتی، ہم کیوں پڑھے؟ نوکری کے لیے نہیں پڑھتے، انسان بننے کے لیے پڑھتے ہیں. انسان بننے کے لیے پڑھو. کہ دین پڑھیں گے تو مسجد کے امام بنیں گے. مسجد کا امام بننے کے لیے دین نہیں پڑھتے، اللہ کی معرفت کے لیے دین پڑھتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا، اللہ اکبر. اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن پہ. اور صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 60% جو لشکر تھا وہ غوث پاک کے شاگرد، مرید اور خلفاء تھے. 60% پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. سرکار غوث العظم نے صلاح الدین ایوبی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. اللہ والوں کا انداز بھی دیکھیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے، کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے، کوئی پشت پہ ہاتھ رکھ کے، یہ گردن پہ. پھر بیت المقدس فتح ہوا. صلاح الدین کی پوری زندگی جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری. اتنا مصروف آدمی تھا کہ بوقت وصال اس نے کہا کہ ہر سال حج کا پروگرام بناتا تھا، لیکن قوم کی خدمت نے موقع نہ دیا کہ میں حج کو جا سکوں اور حج ادا کر سکوں. اتنا مصروف رہا. لیکن کسی نے کہا صلاح الدین، تو نے گھوڑے کی پیٹھ پر پوری زندگی گزاری ہے، تو شہید کیوں نہیں ہوا؟ تو قتل کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میرے پیر غوث پاک نے میری گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی. غوث پاک کا ہاتھ جس گردن پہ آ جائے وہ گردن کیسے کٹ سکتی ہے؟ اس لیے کہ پشت پہ آ جائے تو اہل سنت کا امام کہتا ہے کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ارے جب حمایت کا پنجا، صلاح الدین نے کسی کتے کو جو ہے وہ کسی، بلکہ شیر کو خطرے میں نہیں لاتا، انہوں نے کتوں کو، وہ جو کتے تھے دنیا کے کتے جو آئے تھے قبضہ کرنے کے لیے بیت المقدس پہ، کر لیا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لایا. تنہا نکلنا پڑے تنہا نکلے، ہر اعتبار سے ڈٹ کر مقابلہ کیا. سودے بازیاں کی گئی، لالچیں دی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے سودا نہیں کیا، بیت المقدس کو فتح کروا کے رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ حالات بنے. سرکار غوث العظم دستگیر نے پھر قوم سے کہا، بات اختتام کو لے جاؤ، بس 5 منٹ مولانا. غوث پاک نے فرمایا میری قوم سدھر جاؤ، اگر تم یوں ہی شراب پیتے رہو گے، یوں ہی 300 گانے والی لڑکیاں رکھو گے، یوں ہی عیاشی اور آوارگی کرو گے، ایک وقت تو تم پہ آئے گا کہ اللہ تم پہ ظالم حکمراں مسلط فرمائے گا، اور ظالم حکمراں پھر تمہیں تہ کر دے گا، تم تباہ ہو جاؤ گے. جنہوں نے مانا، جنہوں نے نہیں مانا. ٹھیک نصف صدی کے بعد، 50 سال کے بعد اللہ نے چنگیزیوں کو مسلط کر دیا. چنگیزی مسلط. ظالم حکمراں مسلط کب ہوتے ہیں؟ جب قوم کے مالدار عیاش ہو جائیں، دیندار منافق ہو جائیں. منافق کا مطلب کیا؟ منافق اعتقادی نہیں، منافق عملی کہہ رہا ہوں. کپڑوں پر دین، ٹوپیوں پر دین، داڑھی اور چہرے پہ دین اور اندر خالی، یہ منافقت ہے. لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں. میرے نبی نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے. فرمایا تو اکیلے میں جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے. اپنی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اکیلے میں کیسے ہو؟ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو ولیوں جیسی باتیں کرتے ہیں، اور اکیلے میں بیٹھے تو شیطان کا ننگا ناچ مل جاتے ہیں.
بولو آج نیک کہلانے والے اپنے موبائل کے لیے اندر مشکل پاسورڈ کیوں رکھتے ہیں؟ کسی کے ہاتھ میں موبائل چلا جائے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کسی دوست کے ہاتھ میں موبائل جانے پہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے؟ خدا تو سب دیکھ رہا ہے، تیرے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی؟ تو دوست سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ باپ دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرتا ہے؟ باپ دیکھ رہا ہے تو کسی عورت پہ بدنظری نہیں کرتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو رشوتیں لے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ سوچو جس قوم کو اللہ کا خیال نہ رہا، غوث پاک کہتے ہیں جو انسانوں کے درمیان گناہ نہیں کرتے اور اکیلے میں گناہ کرتے وہ ملحدین ہے، ملحد ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا انسان سے ڈر کے گناہ چھوڑا، اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں چھوڑا، وہ ملحد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو سرکار غوث الاعظم دستگیر نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ پھر ہلاکو آیا، توجہ ظالم حکمراں کیوں مسلط ہوتے؟ ہلاکو آیا، بادشاہ علاء الدین شاہ فوج لے کر نکلا جنگ کے لیے، لیکن وہ پیچھے ہٹا، بڑا نیک تھا، وہ نیک تھا، نکلا جنگ کے لیے، پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے کہا علاء الدین شاہ تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ کہا یہ جو تاتاری فوج ہے نا، اس کے سروں پہ میں فرشتوں کو، اولیاء کو اور نیک لوگوں کی روحوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اے کافرو ان فاسقوں کو قتل کرو۔ شاید اس واقعے کے تناظر میں آج دنیا کے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اولیاء کی روحیں ان کافر تاتاریوں کو کہہ رہی تھی اے کافرو ان فاسقوں کو قتل کرو۔ تو پھر علاء الدین شاہ نے کہا جس کافر فوج کے سر پہ اولیاء کی اور نیک لوگوں کی روحیں ہوں، اب ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کافر تو ان کو کہہ رہی ہے اولیاء کی روح، لیکن ہمیں بھی فاسق کہہ رہی ہے، اب ٹک نہیں سکتے۔ نتیجے میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا، اور پھر دریائے دجلہ میں لاکھوں لاشیں بہا دی گئی، مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ لیکن یہ حالات کب آئے؟ جب مسلمان مالدار عیاش ہو گئے، گانے تماشوں میں ڈوب گئے۔ آج واویلا کر رہے ہو، یہ ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حالات بدلنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک خطبے میں انسان دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ اللہ سے قریب ہوگا یا تو وہ اللہ سے دور ہوگا۔ دو ہی حالتیں انسان کی، غوث پاک کہتے ہیں یا اللہ سے قریب ہوگا یا اللہ سے دور ہوگا۔ جو اللہ کے قریب ہے اللہ کی امان میں ہے، جو اللہ سے دور ہے اللہ نے امان اٹھا لی ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں، ہم اللہ سے قریب ہے یا دور ہے؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہیں، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے؟ جھوٹ بک رہے ہیں، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے؟ گانے باجو تماشوں میں مبتلا ہے، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے؟ جو اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ سے قریب ہو جائے، اس کو دعا بھی کرنا نہیں پڑتی، نظریں اٹھتی ہے، انقلاب آتا ہے۔ میں نے 5 منٹ کی بات کی تھی، لیکن بات مکمل کر دوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ ہلاکو مرا کیسے؟ ہلاکو کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ظالم مرا کیسے؟ اس کی عادت تھی وہ مسلمانوں کو قتل کرتا تھا تو ڈرامائی انداز میں قتل کرتا تھا۔ ہلاکو حالات کے تناظر میں بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی بات ہے۔ ڈرامائی انداز میں قتل کرتا تھا ہلاکو مسلمانوں کو، قطار لگا دیتا تھا اور کھیلتا تھا ان سے۔ اس کے ہاتھ میں سیب تھا، سیب ایسے اچھال رہا تھا اور یوں کیچ کرتا تھا، ایسے اچھالتا تھا، یوں لیتا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ مسلمانوں کی صفیں لگی ہوئی تھی، جلاد کو کہا کاٹ ان کو۔ جن کی راتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اس کی غضب کو چیلنج کرنے میں گزرتی ہے، وہ قومیں اسی طرح کٹتی ہیں، کھیل تماشوں کی طرح۔ کاٹ ان کو۔ مورخ لکھتا ہے کہ جلاد آتا اور کیوں کرتے کرتے سب کی گردنیں اڑا دیتا۔ ایک بڈھے بابا تھے اس میں، اس لیے کہ بعض اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں۔ اچھا یاد رکھنا، بلکہ اللہ والوں کی شان ہی ہوتی ہے کہ وہ دکھتے نہیں ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں جیسے تم دلہن کو چھپاتے ہو، قدرت نے ولیوں کو ایسے چھپا رکھا ہے۔ غیرت کے گھونگھٹ ڈال رکھے ہیں دلہنوں کی طرح ولیوں پر، جیسے دلہن کو پی کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، ویسے ولیوں کو یار کے سوا اور کون دیکھتا ہے۔
اسی لیے کہ اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری قبائے غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اگر دیکھنا ہے تو دلہن کو یا تو یار دیکھے یا تو سخی دیکھے، تو یا تو سخی بن جاؤ یعنی سہیلی بن جاؤ، اور سہیلی کب بنیں گے؟ کونوا مع الصادقین، تب ان کی شانیں نظر آئے گی۔ تو ایک اللہ والا تھا، پہلی صف میں کھڑا تھا، جلاد آیا کاٹتا کاٹتا گیا، وہ بڈھا بابا پیچھے ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، کپڑے اچھے ہوں گے، نہیں، اللہ کے اچھے کپڑے میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آپ ٹینشن نہ لیں، لیکن حضور نے جو نشانی بتائی وہ ایک یہ بھی ہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں نہ جائے، بیمار پڑے کوئی عیادت کے لیے نہ جائیں، محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، دھکے مار کے، قریب آئے تو دور کر دیے جائیں۔ شان یہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ پھٹے پرانے لباس، بکھرے بال، اسی لیے ہر ننگے دھڑنگے کو لوگ ولی بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز لوگ دیکھتے ہیں، مگر یاد رکھنا ہر ننگا دھڑنگا پاگل ولی نہیں ہوتا، ولی تو بڑا دانا ہوتا ہے، وہ بہلول دانا، وہ خواجہ دانا، وہاں تو دانائی ہوتی ہے، دانائی قدموں میں ہوتی ہے۔ تو اللہ والا وہ بڈھا بابا بزرگ پیچھے ہو گیا، پھر دوسری صف کی باری آئی، اس نے پھر سیب کو یوں کیا، کہا مار ان کو، پھر وہ کرتے کرتے سب کو کر، دوسری صف سے وہ تیسری میں چلا گیا، پیچھے جاتا رہا، 7 صفوں تک یا 3 صفوں تک، مورخ اپنے اپنے انداز کی آرا بیان کرتے ہیں۔ 7ویں صف میں گیا تو جلاد کو اس نے اشارہ کیا کہ اب اس کو مت قتل کرنا، 7ویں صف بھی قتل کر دی، اب وہ بڈھا بابا اکیلا بچا۔ ہلاکو نے کہا پہلی سے دوسری میں گیا، دوسری سے تیسری میں گیا، تیسری سے چوتھی میں گیا، اب بتا، اب تو اکیلا بچا ہے، تجھے بچائے گا کون؟ حکمراں ظالم تھا، زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ لوگ زبانوں پر تو پابندیاں لگا سکتے ہیں، دل کے جذبات پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے، اور مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جو صرف زبانوں کی نہیں سنتا، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ جب ظالم حکمراں ہلاکو نے کہا اب کہاں بچ کر جائے گا بڈھے بابا، اس کی نظریں سوالیاں آسمان کی طرف اٹھ گئی، نظریں اٹھی اور دیکھتا ہی رہا، اور ہلاکو نے پھر سیب اچھال کر کے اشارہ کیا، اس پر بھی چلا، جیسے اس پر چلا کہہ کے سیب اس نے اچھالا، سیب تھوڑا دور کی طرف گیا اور اس نے یوں اپنے آپ کو کیا تو اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ ابھی جلاد اس بابا کو قتل نہیں کیا تھا، اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا اور یوں باغ نہ چاہتے ہوئے بھی ہل گئی، گھوڑا دوڑنے لگا، وہ گر پڑا اور پیر اس میں اٹکا رہا، اس کا سر زمین پہ پٹکتے ہوئے، بار بار پٹکتے ہوئے گھوڑے نے آخر اس کو ہلاکو کو ہلاک کر دیا۔ کسی کی بد دعا نے نہیں، ایک اللہ والے کی صرف نگاہ اٹھی تھی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، جو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں ان کی شان ہے۔ ہلاکو مرا، پھر تگودار خان کا دور آیا جو اس کا بیٹا تھا، اور پھر وہ مسلمان ہوا۔ کس پر؟ تقریریں سن کر نہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ 2 گھنٹے تقریر کر کے آواز بٹھا لی جاتی ہے لیکن انقلاب نہیں آتا۔ تگودار خان ہلاکو کا بیٹا، تاتاریوں کا ہیرو، مسلمان کیسے ہوا؟ صرف اللہ کے ولی کے جملے پر۔ ہائے ہائے، ہم تو یہ ہیں انا کے بت بن کر کے بیٹھے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نہ تو عشق میں رہی گرمیاں، نہ تو حسن میں رہی شوقیاں، نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز میں۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ تگودار خان مسلمان کیسے ہوا؟ ایک اللہ کے ولی تھے، غوث پاک کی اولاد میں سے تھے۔ تگودار خان انہیں بہانے سے قتل کرنا چاہتا تھا، جنگ سے واپس جا رہا تھا، اس نے کہا اے مسلمانوں کے بزرگ، یہ بتا میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں؟ غوث پاک کا شہزادہ تھا، جواب دیا
تیرا کتا تجھ سے وفا کرتا ہے، اگر میں اپنے اللہ کا وفادار ہو کر ایمان پہ گیا تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی، اور اگر میں ایمان پہ نہ گیا، خدا کے ساتھ وفا نہ کر سکا تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی۔ وفا نہ کر سکا تو کتے کی دم اچھی، وفا کر گیا، ایمان پہ گیا تو میری داڑھی اچھی۔ ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی۔ مسلمان کی شان کی گفتگو کرتے ہیں اور تگودار خان صرف اس ایک جملے پر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے سنیوں، کردار کی طرف آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اپنے مسائل کا حل کہیں نہیں ہے، اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اپنے دن اچھے کرنا ہے تو اپنی راتیں اچھی کر لو، راتوں کو اٹھ کر کے صرف 2 قطرے بھی رونے کی عادت بنا لو، نئی لمبی لمبی نمازیں تو 2 رکعت فجر سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لو، زندگی میں انقلاب آئے گا، زندگی بدلے گی۔ اور سنی دعوت اسلامی سے قریب آؤ، اپنا رشتہ بڑھاؤ۔ یہ تحریک اوٹ اور نوٹ کی تحریک نہیں، یہ تحریک حضور علیہ السلام کے قدموں کے قریب کرنے کی تحریک ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل کی تحریک ہے، اور دلوں میں عشق رسول کی آگ لگانے کی تحریک ہے۔ دور دور سے آپ آئے ہیں، اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کرو۔ گجرات لیول پہ ہمارے بھروچ کا اجتماع ہر سال ہوتا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے۔ میری گزارش ہے، اپنی جوانی کے مزے لوٹنا ہے، قلبوں میں نہیں۔ اگر جوانی کے مزے لوٹنا ہے، دین کے مبلغ بنو، دین کے داعی بنو۔ اپنی وجہ سے اگر اللہ نے کرم کر دیا، کوئی بندہ سنور گیا اس کے کرم سے، وہی اپنے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے اس گجرات کے بھروچ ضلع میں بہترین کام اس وقت ہو رہا ہے، جس کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے برادر عزیز شبیر پٹیل رضوی صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، پھر ان کے رفقا میں حافظ عبدالرحیم صاحب، حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب، حضرت مولانا الطاف مصباحی صاحب، یہ ہمارے پاس اور بھی احباب ہیں، ان کے نام اس وقت ذہن میں نہیں آتے۔ ان سب کی کڑی محنتیں ہیں جس سے علاقوں میں انقلاب ہے۔ آپ جڑیں، سنی دعوت اسلامی کا مقصد ایک ہی ہے، حضور علیہ السلام کے قریب کرنا۔ آؤ اپنی قوم کو حضور کے قریب کریں، یہ کہتے ہوئے، اور اللہ ہمارے خالی اس ویران دل کے اندر ایک طوفان پیدا کر دے عشق کا۔ اقبال کے لب و لہجے میں جھنجھلاتے ہوئے، آہیں بھرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں۔ ٹائم شاید زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں ناظم محفل سے کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ حالانکہ میری عادت جلدی سے نہیں ہے، میں جلدی سے ٹائم پہ گفتگو ختم کر دیتا ہوں، لیکن آج میں نے کچھ اپنے ٹائم سے زیادہ وقت لے لیا ہے۔ دعا کر دوں ہم سب کے لیے، خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا ہمیں کسی طوفان سے۔ انہوں نے اقبال نے تجھے کہا تھا، لیکن اقبال خود طوفان سے آشنا تھا، لیکن میں اس سے آشنا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو ملا کے بھی دعا کر لی جائے۔ خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، ہماری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، خدا وہ اضطراب پیدا کرے عشق رسول کے طوفان میں کہ ہر باطل خش و خاشاک ہو کر کے بہہ جائے اور زمانے میں انقلاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں عادل قادری۔ اس سال عید میلاد پر اپنے لیے ٹوپیاں، شال اور نالین پاک عادلقادری.com سے خریدیں۔ السلام علیکم۔